बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। और हम मार्च के महीने में दाखिल हो गए हैं और मार्च के महीने में एक और बड़ी हैपनिंग होनी है और वो ये है कि रमज़ान मुबारक का महीना भी इसी मंथ आना है। तो इसी खबर के साथ, क्योंकि आपको मालूम नहीं था, मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि अगर अगले हफ्ते मुलाकात हो रही होगी तो वो शायद रोज़े में ही हो रही होगी। मैं हूँ सैयद फैसल करीम और गालिब इम्कान यही है कि शायद 10 या 11 के बीच कोई एक दिन हो कि जब इस साल का माह मुबारक रमज़ान है उसका आगाज़ हो। तो दुआ यही है कि ये जो रमज़ान का महीना है इस बार पाकिस्तान के लिए तरक्की, सलामती, खुशहाली, स्टेबिलिटी का साल लेके आए। तो आज के शो को हम शुरू करते हैं। और सर्दी हमने एक खबर ये भी दे दी, एक खबर नई और है जो कि सब हैरान है कि ये मार्च के महीने में हो क्या रहा है। कराची वालों, आप सुन लें, कराची में मार्च जब शुरू होता था ना तो लोग एसी घर के खोलना शुरू कर देते थे, लेकिन कराची में सर्दी का रिकॉर्ड टूट गया है। और 43 साला रिकॉर्ड। इससे पहले इन अयाम में इतनी सर्दी जब हुई थी तो लगभग निस्फ जो सदी थी वो उससे पहले हुई थी, मतलब कि 50 साल पहले। और अब हम देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा सर्दी, बल्कि पिछले हफ्ते तक तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप दोपहर को जाएं तो गाड़ी में बैठें तो आपको गर्मी लगती है। लेकिन ये जो हल्की फुल्की जो ड्रिजलिंग हुई है, हल्की फुल्की बारिश हुई है, उसके बाद कराची का मौसम ऐसा ही अक्सर तब्दील हुआ है कि जैसे मतलब समझ ही नहीं आई चीज़। हुई ना हुई, कहाँ हुई, कितनी हुई, लेकिन उसके असरात की वजह से अब कराची में ठंड बढ़ गई है और मार्च में जनवरी का एहसास आपको हो रहा है। आपको जो एहसास दिसंबर में नहीं हुआ, जो आपको जनवरी में थोड़ा बहुत एहसास हुआ, लेकिन नवंबर दिसंबर में हम यही सोच रहे थे यहाँ सर्दी आएगी कि नहीं आएगी, मार्च में वो सर्दी फिर से आ गई है। और बारिश ने जी सर्दी में तो इजाफा किया ही है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि गुज़िश्ता रोज़ जो पारा बताया जा रहा है कराची में वो 13 डिग्री तक गया। जी हाँ, और इसके साथ ही मामलात ये हैं कि सर्दी आए ना आए, हमारे वज़ीर आज़म आ गए। तो फाइनली पाकिस्तान के 24वें वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं वो मुंतखब हो गए हैं। और गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि हंगामा खेज इजलास हुआ। और ये हम ऐवान की बात करते हैं जब, तो हम इलेक्टेड नुमाइंदों की बात करते हैं और हम स्पीचेस की बात करते हैं, लेकिन ये हंगामा आराई, शोर शराबा हमने वैसे ही देखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इससे पहले सूबाई असम्बलियों में हम देखते रहे, और बिल्कुल वैसे ही जैसे इससे 2 इजलास कबल भी होता रहा कौमी असम्बली के इजलास में। लेकिन इस शोर शराबे, हंगामा आराई, नारेबाजी के करीब पाकिस्तान के 24वें वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपना हल्फ उठाया। और सदफ, हल्फ उठाते ही उन्होंने सबसे पहला ऐलान पता है क्या किया? उन्होंने सबसे पहला ऐलान जो है ये किया है कि 9 मई के जितने भी जो किरदार हैं उन सबको सज़ा दी जाएगी। अच्छा, तो शहबाज शरीफ ने, अच्छा वोट भी हम आपको बता देते हैं कि शहबाज शरीफ ने 201 वोट हासिल किए, जबकि उनके जो मद्दे मुकाबिल थे वो थे उमर अयूब, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नामजद करदा, उन्होंने 92 वोट हासिल किए। इसी तरीके से जो बड़ी एक अहम जमात है मौलाना फजल रहमान की, जमीयत उलमा इस्लाम, उन्होंने बाइकआउट किया, उन्होंने ना वोटिंग में कोई उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। अख्तर मेंगल ने ऐवान में मौजूद होने के बावजूद भी किसी उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। तो वज़ीर आज़म का इंतखाब कौमी असम्बली से तो हो गया है, अब वो बाकायदा हलफ भी उठाएंगे, जो कि आज उन्होंने हलफ। लेकिन जैसे आपने कहा कि कौमी असम्बली से इंतखाब हो गया, तो आपको वो मोमेंट दिखाते हैं कि जिस वक्त अनाउंसमेंट हुई वज़ीर आज़म पाकिस्तान की। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैज सिक्योर्ड 201 वोट्स। Umar Ayub Khan Sahab has secured 92 votes. Mia Mohammad Shehbaz Sharif Sahab is declared to have been elected as the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan. अच्छा, अब आपने ये मंजर तो देखा इलेक्ट होने का, लेकिन जो हंगामा रहा जिसकी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, एक हंगामा खेज इजलास था और जिस तरीके से नारेबाजी की जा रही थी जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीर कर रहे थे, तो अपोजिशन ने बताया जी कि अपोजिशन होती क्या है। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने काफ़ी अजीब व गरीब किस्म, मैं कहूँगी, जो नारे हैं उनके, ख़ासतौर पर उन्होंने कहा चोर आया,
گو نواز گو شہباز گو یہ والے نعرے لگاتے رہے تو پھر حکومتی ارکان بھی خاموش نہیں رہے. انہوں نے کہا جی ہمارے سفر کا پیمانہ اب لبریز ہو گیا ہے. وہ بھی ایوان میں گھڑی چور اور گھڑی چور کے نعرے لگاتے رہے. تو وہ یہ ہنگامہ رائی تھی جس کی ہم بات کر رہے تھے, وہ شور شرابہ تھا. اور ویسے صدف سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ آنے والے دن جو ہے وہ حکومت کے لیے کیسے ہوں گے. ہمیں یہ ٹیزر دکھ گیا ہے. اب آنے والی پوری جو ایک فلم کہہ لیں کیا ہوگی 5 سال حکومت کی, وہ منظر ہم نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں دیکھ لیا. ایبسلیوٹلی. اچھا, اب جب اتنا شور شرابہ اور ہنگامہ رائی ہوتی ہے تو دیکھیں تقاریر میں سیاستدانوں کی زبان پھسل جانا کوئی نئی بات نہیں ہے. ایسا ہو جاتا ہے, سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے. اور خاص طور پہ جب آپ گفتگو کر رہے ہوں, تقریر کر رہے ہوں اور اتنے سارے لوگ آپ کے گرد جو ہے کھڑے نعرے بازی کر رہے ہوں تو ایک آدھا جملہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے. شہباز شریف صاحب سے وہ کون سا جملہ اوپر نیچے ہوا جس سے معاملہ ادھر کا ادھر ہو گیا؟ آپ ذرا سنیے پھر اس پہ بات کرتے ہیں. تمام پارٹی اراکین کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے ووٹوں اور اپنی محبت سے مجھے آج اس ایوان کا لیڈر آف دی اپوزیشن منتخب کیا. تو یہ تو آپ نے منظر دیکھا شہباز شریف صاحب جس کو اپوزیشن نے, جی کہتے ہیں نا اس طرح کے جب جملے ہوتے ہیں انہیں بڑے اڑے ہاتھوں لیتی ہے اپوزیشن. انہوں نے کہا یہ تو انہوں نے اپنے اصل میں جو بات ہے دل کی بات, ہمارے دل کی بات وہ کہہ دی ہے شہباز شریف نے. تو یہ پھر اچھا عمر ایوب بھی پھر تقریر کرنے آئے. ہاں, اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ عمر ایوب تقریر کرنے آئے اور عمر ایوب نے جو ہے وہ کافی گلے شکوے کیے. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں دکھایا نہیں جا رہا اس طریقے سے. اور شہباز شریف صاحب بھی انہوں نے کہا جی ان کا پلان کیا ہوگا, پلان کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ہم آ کر کیا کریں گے. ساری گفتگو دیکھ لیتے ہیں. اور پھر عمر ایوب آئے اور عمر ایوب نے 1 گھنٹہ 55 منٹ کے غالباً انہوں نے گفتگو کی. عمر ایوب کافی دھواں دھار انہوں نے خطاب کیا, انہوں نے شکوہ شکایت بھی کی اور کہا کہ ہمیں دکھایا نہیں جا رہا. اس پہ بھی ان کی کچھ اسپیکر سے گفتگو ہوئی. تو وہ تمام تر معاملات کیا رہے, عمر ایوب نے کیا بات کی, وہ بھی سن لیتے ہیں. تو صوفوں پہ بٹھا کے کہا گیا تھا جی فکر نہ کریں, فارم 47 صبح آپ کے لیے سیٹ کر کے آپ کو ونر ڈکلیئر کر دیا جائے گا. یہ تو فارم 47 کی مار ہے. ساڑی گال ہو گئی ہے, ہماری بات ہو گئی ہے. کیسے ہوئی؟ ان کا کوئی رانگ ہی نمبر لگا ہے, بھاگتے پھر رہے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کریں. مسلم لیگ نون والے یہاں پہ جو بیٹھے ہیں, پی ڈی ایم 2 نئی چور مارکا 2 حکومت بننے جا رہی ہے. کو خوش نہیں ہے, ان کو پتہ ہے چوری ہوئی ہے. یہ سسٹم اس طرح نہیں چل سکتا. کراچی میں ایم کیو ایم کے تو وائپ آؤٹ ہو گئے. فارم 47 کے ذریعے ان کو سیٹیں دی گئی. ان کا تو حق ہی نہیں بنتا. یہ تو الیکشن نہ ہوا, یہ تو سلیکشن ہو گیا. شہباز شریف حویلا کر رہے ہیں, مگر مچ کے آنسو رو رہے ہیں. پاکستان کی عوام کی آواز سنے, انہوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا. جسٹ گو. تو اس ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اسلام آباد بیورو چیف خاور گھومن موجود ہیں. خاور, تھینک یو سو مچ, گڈ مارننگ ٹو یو. اب وزیر اعظم کا انتخاب ہو گیا, نمبر بھی ہمارے سامنے آ گئے, 201 کے قریب انہوں نے ووٹ حاصل کیے. آج وہ حلف ان کا ہو جائے گا, حلف برداری کی تقریب. سو ناؤ اب ہمارے سامنے کیا پکچر ہے جو تقریر میں کہا شہباز شریف صاحب نے کہ اب آ کے ان کی حکومت کیا ایسا کرے گی جو پچھلے سے مختلف ہوگا. میثاق مفاہمت کی بھی بات کی, پیشکش کی, لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ 9 مئی واقعات کے جو ذمہ دار ہیں ان کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. تو کیا ہمارے سامنے پکچر بن رہی ہے؟ دیکھیں جی, ایک تو پکچر فوراً سے پہلے ہی ہمارے سامنے آ گئی تھی کہ اچھی خاصی کمپریہنسو جب تقریر کی محترم شہباز شریف صاحب نے, اور اس کے بعد جب لیڈر آف دا اپوزیشن یا دوسری طرف سے جو اس وقت کے لیڈر ان کے خلاف جنہوں نے الیکشن لڑا عمر ایوب صاحب, ان کی تقریر شروع ہوئی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تمام جو اسکرینیں ہیں وہ بالکل غائب ہو گئی, اور ان کا جو تقریر وہ بھی لائیو ہونی تھی نہیں لائیو ہوئی. کافی ٹائم گزرنے کے بعد دوبارہ پھر اسپیکر کے پاس خبر پہنچی اور دوبارہ سے ان کی تقریر شروع ہوئی. تو میرے خیال میں بڑا اچھا ہوتا اگر یہ عمل نہ دہرایا جاتا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ شہباز شریف صاحب تو ابھی ان کو پتہ ہی نہیں تھا, یہ ان کی ڈائریکشن سے نہیں ہوا, چلے مان لیا. اب دیکھیں آنے والے حالات جو ہیں نا وقت کے اندر جو بنتے مجھے نظر آ رہے ہیں
یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کو جو نیشنل اسمبلی ہے وہاں پہ اسی طرح کا ماحول ہوگا، بلکہ اس سے زیادہ اور خراب ہوگا. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ کوئی قانون سازی کا عمل جس انداز سے ہونا چاہیے یا جو پارلیمان کے اندر ایک روایت ہے، طریقہ کار ہے اس انداز سے، اس کی وجہ بڑی واضح سے ہے. وہ یہ ہے کہ جو اپوزیشن پارٹی ہیں، اب وہ ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی ہو، جے یو آئی ایف ہو، بی این پی ہو، وہ بھی کل بیٹھے رہے. اور باقی بھی آپ نے دیکھا کہ ساری جو کمپرس جماعتیں ہیں بلوچستان کی، آپ کی کراچی کے اندر، اب ان کے جو اعتراضات ہیں یہ انتخابی عمل کے اوپر، اس کا حل کس طرح نکالنا ہے. بڑا اچھا ہوتا کل محترم شہباز شریف صاحب ایک پارلیمانی کمیشن کا اناؤنس کرنے کا کہہ دیتے ہیں، کوئی جوڈیشل کمیشن کا کہتے ہیں ہم اناؤنس کر دیتے ہیں، تاکہ جن کے بھی جو اعتراضات ہیں وہ جو ہے اس کا حل نکالا جا سکے، ان کو ٹھنڈا کیا جا سکے. مطلب کہ پارلیمان خاور صاحب جو آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں، اس سے کیا یہ چیز ہم اخذ کریں کہ شہباز شریف صاحب نے، وزیر اعظم پاکستان نے، آئندہ آنے والے دنوں کے لیے اپنی ایک ٹون سیٹ کر لی، کیونکہ چومکھی نہیں، مطلب کتنی مکھی لڑائیاں ہیں جو کہ پاکستان نے لڑنی ہے اس سال، جن میں معیشت صفحے اول ہے، غربت ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن انہوں نے آتے ہی جو ایک ٹون سیٹ کی ہے، ہم یہی سمجھے کہ اسی طریقے سے معاملات چلیں گے؟ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ لگ یہی رہا ہے کہ یہ لڑائی ہے حکومت اور اپوزیشن بینچز کے درمیان، یہ بڑھے گی. وہی میں عرض کر رہا تھا کہ جو حکومت میں آپ اکثریت کے اندر آ گئے، آپ کے پاس ایک کمفرٹیبل میجورٹی ہے، تو اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ وہ جو کہتے ہیں نا کہ آلو برانچ آپ کو ایکسٹینڈ کرنی چاہیے تھی. کوئی بات کرتے کہ معاملات بہتری کی طرف لے کے جائیں. اب ہم نے دیکھا کہ وہ دوبارہ سے وہ سارے کی ساری وہی جو بیانات ہے وہی دہرائے جو بحثیت جو پی ڈی ایم 1 حکومت جب وہ لیڈ کر رہے تھے اس وقت بھی ساری باتیں کر رہے تھے. ہاں مختلف واقعات ہوئے ہیں، خاص طور پر جو 9 مئی کے واقعے کی بات کی جاتی ہے وہ سارے کنڈیم کرتے ہیں. اس کے اوپر ظاہر ہے عدالتیں موجود ہیں، ایویڈنس پیش ہوگا. اب جو کرنے والے ہیں فرض کریں جن کے اوپر الزام ہے اس وقت، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کو ہو جائے گی اور جو بھی اس کے اندر ملوث ہے اس کو بالکل قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. تو آگے بڑھنے کا بڑا سنہری موقع تھا میرے خیال میں. شہباز شریف صاحب نے کل جو اسپیچ کی اس کے اندر مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں ہے جس کے اندر وہ یہ کہیں کہ جناب اعلیٰ انہوں نے کوئی پیار محبت یا امن کا پیغام پہنچایا، اور انہوں نے وہ بنیادی طور پر یہی کہا ہے کہ جی ہم آپ کو دیکھ لیں گے. وہ جس طرح کے نعرے وہ لوگ سن رہے ہیں، تو یہ بھی تو نعرے بازی بھی جس لیول کی ہو رہی ہے. پچھلے جو 16 ماہ تھے اس میں ظاہر ہے یہ لوگ تو اپوزیشن میں جب آئے تو انہوں نے کہا جی ہم اس اسمبلی میں نہیں بیٹھ رہے، چھوڑ کے چلے گئے. انہوں نے پھر سڑکوں پہ جا کر احتجاج کیا. اس بار ان کی اسٹریٹجی، میں پی ٹی آئی کی بات کر رہی ہوں، ان کے ساتھ جو جماعتیں شامل ہیں ان کی بات کر رہی ہوں. ان کی اسٹریٹجی یہ جی ایوان میں بھی ہم احتجاج کریں گے، سڑکوں پہ بھی احتجاج کریں گے. تو یہ جو اسٹریٹجی ہے کیا حکومتی امور میں کسی قسم کی کوئی مشکلات ڈالے گی، خاص طور پہ پارلیمنٹ جس طرح چلائی جاتی ہے، قانون سازی ہوتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں یہ پاکستان کی سیاست میں ایسا ہوتا رہتا ہے، قانون سازی بھی ہو ہی جاتی ہے؟ نہیں، اس دفعہ چیزیں تھوڑی سی مختلف ہوں گی. میں وہی تھوڑی دیر پہلے جو آپ کو بتا رہا تھا نا، دیکھیں ہم نے دیکھا جب 2014 کا دھرنا تھا صرف ایک سیاسی جماعت تھی پی ٹی آئی، وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے، باقی سارے لوگ ایوان کے اندر تھے اور متحد ہو کے انہوں نے یہ سارے کا سارا اس ٹائم پیغام دیا کہ ایسے نہیں ہوگا. اس کے بعد آپ نے ذکر کیا جب یہ 16 مہینے کی حکومت پی ڈی ایم 1 کی، اس دوران ظاہر ہے ایک ایسا ماحول بنا ہوا تھا، نظر آ رہا تھا جناب اعلیٰ ہم نے سال سوا سال کے اندر انتخابات کی طرف جانا ہے، تو جتنی جلدی ہو سکے، جس طرح پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں ڈیزالو کر کے انہوں نے ایک آپشن لیا، وہ کہ وہ ایک خلاف آئین خلاف قوانین کام ہوئے. لیکن امید تو یہی تھی کہ جناب اعلیٰ اگر یہ نہیں بھی ہوتے تو پھر زیادہ وقت نہیں ہے، ہمیں ایک انتخابی عمل کی طرف جانا ہے اور وہاں جو ہے ہم اپنا جو بھی ہے غم و غصہ نکال لیں گے اور وہاں پہ ہم جو ہے لوگوں کے ذریعے اپنا بدلہ لیں گے ووٹ کے ذریعے. وہ 8 فروری آ گیا. 8 فروری کے بعد لوگوں نے ووٹ بھی ڈال دیے. تو اب وہ بالکل اسمبلی نہیں چھوڑنی چاہیے اور نہ ہی میرے خیال میں چھوڑنے جا رہے ہیں. اور اٹس اے ویری افیکٹو اسٹریٹجی کہ وہ آپ نے دیکھا کہ ہفتے والے دن وہ سڑکوں پہ تھے اور اگلے دن اتوار والے دن وہ ایوان کے اندر تھے. تو بحثیت میرے خیال میں اپوزیشن یہ اچھی اسٹریٹجی ہے. اور ایک اس کا جو بنیادی طور پر دیکھیں یہ تو ہو گیا سیاسی جماعتوں کی سطح کے اوپر یہ جو بھی انہوں نے لایا عمل تیار کیا ہے. اب حکومت جو کرے گی یا اپوزیشن جو کرے گی،
مسئلہ پاکستان کے ساتھ یہ ہے بنیادی طور پر کہ دیکھیں ہم نے اس سال جو ہے ہمیں جو 8-10 ارب ڈالر چاہیے، ظاہر ہے آئی ایم ایف کے پاس ہمیں امیڈیٹلی جانا ہے، تو دنیا جو ہمیں دیکھ رہی ہے کہ یار ایک ہم 5ویں بڑی جمہوریت ہیں، 5واں بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے، اور کسی بھی جمہوری ملک کے اندر جو ہے انتخابی عمل بنیادی طور پر وہاں پہ سیاسی استحکام لانے کے لیے ہوتا ہے کہ عوام کی رائے کو جانا جائے، اور جو اس ملک کے عوام چاہتے ہیں، جو کہ ہمارا آئین کہتا ہے کہ عوام کی مرضی کے مطابق ایک حکومت بنے، اور ظاہر ہے پھر وہ حکومت جو ہے وہ اچھے برے فیصلے کرے، سخت یا آسان فیصلے کرے۔ اب یہاں پہ وہ جو عوام کی رائے ہے اس کے اوپر بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا کہ کیا جن کو عوام کی رائے نے چنا وہ ایوان کے اندر بیٹھے ہیں یا پھر اس کے برخلاف لوگ فارم 47 والے بیٹھ گئے۔ وہ اب اس کا حل نکالنا ظاہر ہے حکومت نہیں، اس کا کوئی حل نکالنا ہے۔ آج دیکھتے ہیں کیا حل نکالتے ہیں۔ آج حلف برداری کی تقریب بھی ہے، آگے آنے والے امور جو ہیں حکومت کے کیسے چلتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ خاور گھمائے ہمارے ساتھ تھے۔ اور اب جو نیکسٹ مرحلہ ہے وہ ہے صدارتی انتخاب کا، تو اس میں بھی 9 مارچ کو ہونے، تو مولانا فضل الرحمان سے ویسے میں مینشن کرنا چاہتی ہوں، انہوں نے پوچھا، ان سے سوال کیا، پوچھا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، اس میں تو آپ نے ووٹ نہیں دیا، تو انہوں نے کہا جی میں محمود خان اچکزئی کو ووٹ دینے کی ایک طرح کی خواہش کا انہوں نے ویسے اظہار کر دیا۔ جی ہاں بالکل، تو فضل الرحمان صاحب کیا گفتگو کر رہے تھے وہ بھی سن لیتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میں محمود خان اچکزئی کو ووٹ دوں، لیکن ایک طرف میری پارٹی کا فیصلہ ہے جس کی اطاعت مجھ پر واجب ہے۔ ہمارا کوئی ذاتی جھگڑے کسی کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ ہمیں منا لیں گے۔ انہوں نے اقتدار کی کرسی کو شاید اپنی جاگیر سمجھ لیا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو شواہد سامنے آ رہے ہیں وہ ہمارے موقف کی تصدیق کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ہم پوری اسمبلی جو ہے وہ پیسے کی طاقت پر خرید لیتے ہیں، چنانچہ سندھ اسمبلی خریدی گئی ہے، بلوچستان اسمبلی خریدی گئی ہے، اور مختلف صوبوں میں انہوں نے پیسہ انویسٹ کیا ہے۔ حالات اس طرح نہیں رہیں گے جس طرح کے ہم پہ مسلط کیے جا رہے ہیں، اس کے خلاف بھرپور عوامی رد عمل آئے گا، وہ ملک کی سیاست کو کایا پلٹے گی۔ یہ پارلیمنٹ جس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ عوام کی نمائندہ نہیں ہے، دھاندلی کی پیداوار ایک پارلیمنٹ ہے جس میں کچھ لوگ اپنے آپ کو حکمران کہلائیں گے، قوم کے دلوں پر وہ حکومت نہیں کر سکیں گے۔ تو فضل الرحمان صاحب کی تو آپ نے بات سنی۔ اچھا، ہم نے صدارتی انتخاب کی بات کر لی، ہم نے قومی اسمبلی کی بات کر لی، صوبائی اسمبلیوں میں بہت ہی دلچسپ صورتحال بن رہی ہے۔ ایک تو ہم نے کے پی کے کا دیکھ لیا، جو ان کا پہلا اجلاس ہوا، یمین گنڈاپور نے بڑی فورسفلی بڑی چیزیں کہیں، اور اب سندھ میں کیا چیز چل رہی ہے۔ جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں مراد علی شاہ صاحب، انہوں نے ایک بڑا ہی چپتا ہوا بیان دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے نا بلدیاتی اداروں کا متحدہ قومی موومنٹ اور نون لیگ کے درمیان، یہ تو پنجاب کے لیے ہوا ہوگا، سندھ میں تو ہے۔ تو مراد علی شاہ نے کیا گفتگو کی ہے وہ ذرا سن لیتے ہیں نا۔ سندھ میں تو پی ایم ایل این کا کوئی ممبر بھی موجود نہیں ہے۔ شاید متحدہ قومی موومنٹ نے ہم نے اصلاحات کیے لوکل گورنمنٹ سسٹم کے اندر، ان سے متاثر ہو کے پنجاب کے لیے انہیں کہا ہے، تو یہ دونوں کا معاہدہ ہوا ہے۔ لوکل گورنمنٹ سسٹم میں اگر مزید اصلاحات کی ضرورت ہوگی تو ہم خود کریں گے، اور صوبے کے حوالے سے 10 پوائنٹس پہ کام کریں گے۔ سندھ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی مسلسل چوتھی بار بن رہی ہے۔ سو یہ بڑا انٹرسٹنگ بیان ہے، کیونکہ اسی معاہدے کی بنیاد پر اسپیکر کے انتخاب میں ووٹ کاسٹ کی ایم کیو ایم نے، ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب میں ووٹ کاسٹ کی۔ تو ایک طرف تو مسلم لیگ نون کو فلی سپورٹ حاصل ہے جن سے معاہدہ ہوا ہے، لیکن جہاں معاہدہ امپلیمنٹ ہونا ہے وہاں کی حکومت کہہ رہی ہے جی یہاں تو کچھ نہیں ہونا کیونکہ یہاں نون لیگ کے لوگ ہیں نہیں، اور یہ تو ہے نا آلریڈی، یہ سب یہاں تو چیزیں ہیں، اس پہ آلریڈی یہاں پہ بلدیاتی حکومت ہے، پنجاب میں پھر نہیں ہے۔ اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ایم کیو ایم کے رہنما رؤف صدیقی صاحب نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا۔ تھینک یو سو مچ رؤف صاحب، بڑے عرصے کے بعد آج آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ السلام علیکم۔ تو یہ کیا کہیں گے، یہ تو معاہدہ تو مجھے نہیں لگتا فروٹیشن کی طرف جائے گا، کیونکہ یہ معاہدہ ہوا ہے نون لیگ ایم کیو ایم کے درمیان، اور نون لیگ کا پنجاب میں سندھ میں کوئی وجود نہیں ہے۔ وہ نہ ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اصل میں جو معاہدہ ہے اسٹیک نہیں ہے نا، تو وہ اسٹیک جس کا ہوگا وہ معاہدے پہ عمل درآمد کرائے گا۔ اسٹیک کی بات نہیں ہے، انٹرسٹ کی بات ہے، کہ اگر عوام سے ذرا بھی انٹرسٹ ہے تو پھر یہ معاہدہ دیکھ لیں یہ ہے کیا۔ یہ معاہدہ ہے 3 سطری، اور وہ یہ ہے کہ آپ صوبائی خود مختاری کی طرح ضلعوں کو خود مختار بنا دیں اور پورے پاکستان کو کر دیں، صرف سندھ کے اندر نہیں، پنجاب، سرحد، کے پی کے، جہاں جہاں پر بھی ہے۔ آپ نے کہا عوام کے انٹرسٹ کی بات، تو یہ عوام کے انٹرسٹ، تو عوام کب تک ہوتا ہے، اب تک انہیں ووٹ چاہیے ہوتا ہے، جس ٹائم ووٹ مل گیا حکومت بن گئی، اللہ اللہ۔ وہ الگ بات ہے، میں تو جو بات کر رہا ہوں آپ سے وہ بات یہ ہے کہ یہ انٹرسٹ یہ ہے
کہ ایک شخص کو گھر کی دہلیز کے اوپر وہ تمام اختیارات مل جائیں کہ اس کے وہ مسائل حل ہو جائیں، بجائے اس کے کہ وہ کراچی، کوئٹہ اور پشاور اور لاہور بھاگتا پھرے. ٹھیک ہے، تو ضلعوں کی خود مختاری کے لیے ہم نے ایک حل دیا ہے پاکستان کے عوام کے مسائل کے حل کا. جو اس کو قبول کرتا جائے گا وہ اپنے صوبے میں، اپنے شہر میں اس کو انجوائے کرے گا، اس کے عوام اس کو. پھر یہ نہیں ہوگا کہ صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے اراکین گالیاں کھاتے پھریں گے. صوبائی اسمبلی کے اراکین کا اور قومی اسمبلی کے اراکین کا اور سینیٹر کا یہ کام تھوڑی ہے کہ ندی نالے بناتے پھرے بھائی. ان کا کام ہے کہ وہ قانون سازی کرے. اصل کام تو بلدیاتی اداروں کا ہے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جو بھی ڈرائیو ہے وفاق سے چلتی ہے اور صوبے اور وزیر اعلیٰ کے پاس آ کے رک جاتی ہے. تو ہم نے یہ حل دیا ہے پاکستان کے عوام کی ترقی کے لیے کہ آپ ضلعوں کو بھی خود مختاری دے دیں. NFC ایوارڈ جو آ کے پارک ہو جاتا ہے صوبے میں وہ ضلع تک چلا جائے. آپ کی یہ پوائنٹ اچھا بھی ہے، عوام تک اس کے ثمرات بھی پہنچے. آئین کا آرٹیکل 140 جس میں آپ چاہتے ہیں ایک ترمیم ہو جائے، یہ تو قومی اسمبلی سے ہوگی. جی ہاں. آپ کو امید ہے کہ اس میں نون لیگ بھرپور آپ کا ساتھ دے دے گی؟ مائنس پیپلز پارٹی ترمیم کیسے کر پائیں گے؟ دیکھیے مائنس پیپلز پارٹی نہیں، پیپلز پارٹی بھی ریئلائز کرے گی اس کو، کیونکہ یہ ان کے بھی فائدے کے لیے. کیا یہ اچھا ہے کہ وزیر اعلیٰ گالیاں کھائے؟ کیا یہ اچھا ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے ندی نالے بناتا پھر رہا ہو، کچرا ہو؟ قطع کلامی کی معذرت، وزیر اعلیٰ تو خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی سندھ میں تو ہے تمام تر یہ معاملات، سندھ میں بلدیاتی خود مختاری ہے. آپ لوگ پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہیں. ہے آپ بتائیں نا. ہے مجھے نہیں، آپ بتائیے کہ آپ کے گھر کے باہر جو آپ کا ضلعی ناظم ہے کیا اس کے پاس اختیار ہے کہ اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ میری یہ نالی ٹوٹ گئی ہے بابا اس کو بنا لو، تو وہ کہے گا میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں. اگر آپ فرض کیجئے کہ شناختی کارڈ اٹیسٹ کرنے جاتے ہیں تو آپ کا ضلعی ناظم ہی نہیں ملتا. وہاں کے پولیس کے معاملات ہو جاتے ہیں تھانے کے، تو کیا ضلعی ناظم جا سکتا ہے وہاں پہ؟ نہیں ہو سکتا نا. تو ہم نے ایک پیکیج دیا ہے پورے پاکستان کے عوام کے لیے. اس کو جو امپلیمنٹ کرتا جائے گا اس کا فائدہ ہوتا چلا جائے گا. اور پیپلز پارٹی اس کو ریئلائز کرے گی، کیونکہ جتنا بھی بیک فائر ہوا ہے گزشتہ 15 برس میں پیپلز پارٹی کے اوپر، کہ سارے اختیارات انہوں نے لینے کے بعد ہوا یہ ہے کہ ان سے ڈیلیور نہیں ہوا. یہ ہیومنلی پاسبل نہیں تھا کہ اگر وہ چاہتے بھی تو نہیں کر سکتے تھے. کیسے ایک شخص آدھے پاکستان کو، پنجاب آدھا سے زیادہ پاکستان ہے. لیکن میرا سوال پھر کہ پیپلز پارٹی اگر رکاوٹ بن گئی ہائپوتھیٹیکلی نہیں کیوں وفاق میں، نہیں کیوں اس قانون سازی، چلیں ریالٹی لے لیں نا. ریالٹی ریالٹی یہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کرنے دیں گے. دیکھیے آپ نے پچھلا بلدیاتی الیکشن کیوں نہیں لڑا؟ دیکھیے اس پچھلا لیے نہیں لڑا نا کہ آپ جو چاہ رہے تھے ترمیم وہ نہیں ہو سکی. جو باتیں آپ چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو سکی. ترمیم نہیں، وہاں ڈی لمیٹیشن میں بدیانتی ہوئی تھی. ہمارے حلقوں کو 1 لاکھ دہرائی جاتی ہے. اگر کرتے رہیں گے تو ہم تو جدوجہد کر رہے ہیں، ہمیں کون سی جلدی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر اپنے سر یہ برائی لینے کے اوپر سب لوگ تلے ہوئے ہیں تو آپ سمجھا ہی سکتے ہیں نا. عقل تو اللہ دے گا. ہم نے تو یہ بتایا کہ دیکھیں اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ صاف ستھرے رہیں گے، بجائے اس کے کہ آپ مجھے بتائیے کہ نالیاں صاف کرنے کے لیے چیف منسٹر جا کے کرے گا یا MLA سینیٹر کھڑا ہو کے کرے گا؟ وہ بھائی ضلعوں کے نمائندے کائے کے لیے جیت کے آ رہے ہیں، کائے کے لیے اتنا انویسٹمنٹ ہو رہا ہے. اچھا آپ کی ڈیموکریسی مکمل ہی نہیں ہوتی اگر آپ لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن نہ کریں. بنیادی جمہوریت کو اگر آپ مضبوط آپ نہیں لائیں گے تو آپ کا 2nd ٹیئر اور 3rd ٹیئر تو بیکار ہو گیا نا. وفاق اور صوبے تک آپ رہ گئے اور نیچے یہی ہو رہا ہے. نتیجہ نکلتا ہے کہ جب ہماری جو یہ ترمیم ہے یہ پورے پاکستان کے عوام کے لیے، کسی ایک شہر کے لیے، کیونکہ ہوگا یہ کہ پورا پاکستان ایک ساتھ ترقی کرتا چلا جائے گا، ضلعی لیول سے لے کر اوپر تک جائے گا. جہاں پر کمی بیشی ہوگی وہاں پر وزیر اعلیٰ اپنا فنڈ دے سکتا ہے یا وفاق اپنا فنڈ اس ضلع کو دے سکتا ہے. مثال کے طور پہ فرض کیجئے ٹنڈو آدھا میں مثال کے طور پہ مچھ ہے بلوچستان کا، وہاں کا ریونیو نہیں آ پاتا تو NFC ایوارڈ سے وہاں پہ بھی مل رہا ہے، PSV ایوارڈ سے بھی مل رہا ہے. اور اگر پھر نہیں ہے تو وہاں کا نمائندہ جا کے پرائم منسٹر سے وزیر اعلیٰ سے کہہ کے 1 کروڑ 2 کروڑ روپے وہاں ڈلوا دیں گے تاکہ وہاں پہ کام ہو جائے. تو ایک ساتھ پاکستان کا انفراسٹرکچر گرو کرے گا. یہ بنیادی طور پہ عوام کے فائدے کے لیے، یہ کسی شخصیت کے لیے نہیں. عوام کے فائدے کے لیے، عوام کے لیے متحدہ قوم موومنٹ کا 100 دن کا کیا پلان ہے فی الحال؟ 100 دن کا تو پروگرام وہ دیں گے نا جو حکومت میں ہوں گے.
ہم جب حکومت میں آئیں گے تو میں نے تو پہلے بھی کہا تھا, یہ الیکشن سے پہلے کی بات ہے, ایک میڈیا چینل پہ میں نے کہا تھا کہ اگر حکومت آپ لوگوں سے نہیں بن رہی ہے, حکومت میں بیٹھ رہے ہیں وفاق میں آپ, ذرا میں بتاؤں تو میں نے یہ کہا تھا کہ جی آپ پرائم منسٹر جو ہے پرائم منسٹر پاکستان ایم کیو ایم پاکستان کو دے دیں, 2.5 برس کے لیے ہمیں آپ حکومت دے دیں. اچھا ہاں یہ مطالبہ کیا تھا آپ لوگوں نے؟ ہاں میں نے ایک تجویز پیش کی تھی جب وزیر اعظم نہیں بن رہے تھے, تو میں نے یہ کہا تھا کہ, اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ ایم کیو ایم کو 2.5 برس کے لیے آپ پاکستان دے دیں, ہم 10 برس کا کام کر کے پاکستان کو کم از کم اس بحران سے نکالنے کی. آپ کی اس تجویز کو کسی نے سیریس نہیں لیا؟ وہ اس لیے کہ ہمارے 17 ووٹ ہیں نا, ہماری باتوں کو, ہماری اس آئینی ترمیم کو جو ابھی میں نے بات کی, اس کے اوپر کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتا, وہی نہیں مان رہے. تو بات یہ ہے کہ ہم تو جدوجہد کر رہے ہیں نا, ایک وقت آئے گا کہ ایم کیو ایم کا اگلا الیکشن ایم کیو ایم کے پاس ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اب آ رہا ہے صدارتی انتخاب, جس میں آصف علی زرداری صاحب پیپلز پارٹی کی طرف سے نامزد ہیں, محمود اچکزئی صاحب سنی اتحاد کونسل. ایم کیو ایم کا ووٹ کس کو ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جو صدر کا الیکشن لڑیں گے, یہ ان کے اوپر منحصر ہے کہ وہ اگر آ کے بات کرتے ہیں ووٹ لینے کے لیے, ایک فارمل کارروائی تو ضروری ہے نا کہ آپ آئیں تو صحیح, گھر بیٹھے تو ووٹ نہیں دیا جا ابھی تک رابطہ نہیں ہوئے. اگر رابطہ کریں گے اور ایک وہ ڈیو رسپیکٹ کے ساتھ جو بھی ہے ہوگا, تو اس پر پھر رابطہ کمیٹی بیٹھ کر یہ فیصلہ کرے گی کہ آیا ہم خود اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کریں یا ہم ووٹ ڈالیں. اور اس کے لیے میں آپ کا جو پس منظر ہے سوال کا, جو پیش منظر ہے, جو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ, تو اس کے لحاظ سے اتنی بات ضرور ہے کہ یہ بات ہم ریئلائز بھی کرتے ہیں اور دنیا بھی کرتی ہے کہ جیسے شروع میں آپ نے کہا تھا مسلم لیگ اور ایم کیو ایم کے ساتھ, بنیادی طور پہ فطری اتحاد تو بنتے ہی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے صوبے سندھ کے اندر, کیونکہ ایم کیو ایم کا جو بیس ہے وہ کراچی اور حیدرآباد اور سندھ کا شہری علاقہ ہے. لیکن اس کو ریئلائز تو کیا جائے نا, اس کو وہ آنرشپ دی جائے, اس کو وہ رسپیکٹ, وہ ڈیو رسپیکٹ. ہم نے کوئی سیاچن گلیشیئر تھوڑی مانگ لیا ہے, ہم نے یہ تھوڑی مانگ دیا ہے کہ آپ سندھ کے پورے 23 ضلع ہمیں لا کے دے دیں. ہم تو کہتے ہیں کہ آپ جو ڈیو شیئر ہے ڈیموکریسی کا وہ ایم کیو ایم کے کو ملنا چاہیے, یا ایم کیو ایم کے جو جائز مطالبات ہیں. اچھا یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوگا صدر کا. دیکھیے محترمہ کو جب ضرورت ہوتی تھی تو ایم کیو ایم نہ صرف محترمہ کو پرائم منسٹر کا ووٹ, بلکہ ان کے پریزیڈنٹ کو بھی, ان کے سینیٹ دینے جا رہے ہیں. نہیں میں جانے کی بات نہیں کر رہا ہوں, ابھی تو وہ آئیں گے, جب اگر آئیں گے تو پھر رابطہ کمیٹی کوئی شرط رکھیں گے یا کوئی معاہدہ کریں گے جیسے ابھی کیا؟ نہیں, ہماری تو یہ کنڈیشن ہر ایک کے لیے ہے, اور یہ صرف ایم کیو ایم کے فائدے کے نہیں ہے. جو 3 ترامیم ہے یہ سب کے لیے ہے. اور جب وہ دیکھیں پہلے تو وہ اگر ان کو ضرورت ہی نہیں ہے, میرے خیال میں اگر ضرورت ہے ہوگی اور ہمارے پاس آئیں گے تو ہم تو ظاہر سی بات ہے پھر ہم بات کریں گے, اور پھر رابطہ کمیٹی فیصلہ کرے گی. یہ ہم انڈیویجول فیصلے نہیں کرتے ہیں, ہم تو رابطہ کمیٹی متفقہ طور پہ جو بھی فیصلہ کرے گی یا اکثریت میں جو بھی فیصلہ کرے گی ہم وہ فیصلہ کریں گے. چلیں بہت شکریہ. ہاں بالکل, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ میں جب بھی کسی شو میں جاتا ہوں تو خاص طور پہ میں یہ درخواست کرتا ہوں, میری کتاب ہے سیرت خیر البشر. اچھا نہ یہ کمرشل ہے نہ کچھ بھی ہے, یہ پی ایچ ڈی شہباز شریف صاحب نے پورے پاکستان کی تمام یونیورسٹیز میں اس کو ریکگنائز کرایا ہے, اس پہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے. تو میں یہ درخواست کروں گا تمام یونیورسٹی سے کہ اس کو فوکس کریں, اس کو آگے بڑھائیں, اور یہ اس کے جملہ حقوق نہ میرے ہیں نہ میری اولاد کے ہیں, یہ تمام امت کے ہیں. اسی طریقے سے تاریخ بیت اللہ ہے میری کتاب, یہ اس کے اوپر باراک اوباما اور وائٹ ہاؤس اور فرانس کے پریزیڈنٹ وغیرہ ان سب نے اس پہ تبصرے کیے ہیں. تیسری یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ ساری کتابیں جو ہیں یہ اس موضوع پہ تو میری کم علمی ہو سکتی ہے کہ میں نے کوئی کتاب نہیں دیکھی, لیکن یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یہ پہلی کتاب ہے. اور یہ اچھا ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ہر ایک کو تعارف ضرور کراتا رہتا ہوں کہ شاید کوئی پڑھے اور اس کا اجر ملے. سب تو رمضان کا مبارک مہینہ بھی آغاز ہونے والا ہے, تو بڑی ٹائملی آپ نے یہ مینشن کر دی کتاب. تھینک یو سو مچ رؤف صدیقی صاحب پروگرام میں آنے کے لیے. اور اب بات ہو رہی ہے تو ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب کا پہلا سرکاری کینسر اسپتال بنانے کا اعلان کیا ہے, اور الفت ہمارے ساتھ. جی الفت بتائیے. جی بالکل, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پنجاب میں پہلا سرکاری اور باقاعدہ کینسر ہاسپٹل بنانے کے لیے احکامات جاری کر دیے ہیں, اور آج انہوں نے باقاعدہ طور پر سائٹ کا دورہ بھی کیا ہے اور اہم ہدایات جاری کی ہے مریم نواز شریف نے. ان کا کہنا ہے کہ ایک ایسا کینسر اسپتال ہونا چاہیے جس میں
तमाम बुनियादी जो सहूलियात है वो मुयसर हो और दुनिया भर के जो माहिरीन डॉक्टर्स हैं वो ऐसे अस्पताल में आने चाहिए। उन्हें वो चाहती है कि पंजाब का जो सरकारी कैंसर अस्पताल हो वहाँ पर मरीजों को तमाम सहूलियात मुयसर की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया उर्फत। तो जैसे कि हमने प्रोग्राम के आगाज में ही बात आपसे ये कही थी कि मौसम जो है उसने क्या ही करवट ली है, और वैसे ये पिछले कुछ साल में या पिछले अगर स्पेसिफिकली 2 सालों की बात की जाए तो हम देख रहे थे कि जिन मौसमों में बर्फ़ उतर जाया करती थी उसमें बर्फ़बारी होना शुरू हो गई। खासतौर पे पिछले साल कि जब बहुत सारे सैयाह ये सोच के निकले थे कि अब हम ज़रा गिलगित का और दीगर जगहों का रुख करें, तो बाबू सर को उनको इतनी बर्फ़ मिली वो वापस वहाँ से पलट गए। उस मंथ में इतनी बर्फ़बारी होती नहीं है। फिर उसके आगे मामलात उसी तरीके से फिर जो है मौसम में तगयरात आती रहती हैं। जहाँ गर्मी होनी चाहिए वहाँ नहीं होती, जहाँ सर्दी होनी चाहिए वहाँ नहीं होती है। तो इस हिसाब से फिर हादसात जो है वो भी रोनुमा होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, और हम अब बारिशों और उसके बाद की जो सूरत हाल है उसकी बात कर रहे हैं। केपी से ज़रा आगाज़ कर लेते हैं। तो वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग और उससे होने वाले जो दीगर वाक़यात हैं, उन हादसात में अब तक कीमती जानें बताई जा रही हैं 24 कीमती जानें ज़ाया हो गई हैं और 38 अफराद ज़ख्मी हैं। 33 घर मुकम्मल तबाह हैं, जबकि 129 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। और ज़ाहिर है ऐसे हालात में जब रोज़मर्रा मुतासिर हो तो ये अलग परेशानी होती है। अब नए जो वज़ीर आला हैं केपी के अली अमीन गंडापुर, उनकी हिदायत पर मुतासरीन की मदद करने की अब कोशिश की जा रही है। इमदादी सामान तकसीम किया जा रहा है और फौरी तौर पर जी रास्ते खोलने की भी हिदायत की। जो रास्ते आपने कहे हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा की अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो एक खित्ते से दूसरा खित्ता जो है वो कच्चे रास्तों से कनेक्टेड होता है, कुछ टनल्स से कनेक्टेड होता है। बर्फबारी इतनी है कि टनल्स भी बंद हो जाती हैं और उसके बाद वो रास्ते भी बंद हो जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि इमदादी सरगर्मियाँ भी इस वक्त जारी हैं। बिल्कुल, और इसमें पाक फौज शहरियों की मदद के लिए पेश है। पाक फौज ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर शाहराह कराकोरम पर फंसे सयाहों को रेस्क्यू किया। साथ ही लैंड स्लाइडिंग के बाइस शाहराह कराकोरम पर कई गाड़ियां भी फंस गई थीं। जीबी स्काउट्स ने 20 से ज़ायद गाड़ियों को रेस्क्यू किया और गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स की जानिब से मुसाफिरों को खाना अद्वियात फराहम की गई। मुजफ्फराबाद की बात कर लेते हैं तो यहाँ का इलाका है जी पटका, यहाँ पर भी पाक फौज ने केबल कार में फंसे 3 मुसाफिर को रेस्क्यू किया। वंस अगेन वही मनाजिर हमने देखे और इस बार टाइमली रेस्क्यू किया गया। केबल कार की चेयर लिफ्ट और इसकी रस्सी टूट गई। हमें फिर से वही जो मनाजिर थे बटग्राम वाले वो हमारे जहन में आ जाते हैं। लेकिन हुआ ये कि फिर इनको टाइमली रेस्क्यू किया गया है और अब सिचुएशन जो है दैट इज़ अंडर कंट्रोल। चलें, तो पहले ही हम देख रहे हैं कि केपी में ख़ास तौर पे तबाही इस वक्त जारी है बारिशों की वजह से। अब एनडीएमए ने शदीद बारिशों के एक और स्पेल की वार्निंग जारी कर दी है, जिसके बाद अब ये बताया जा रहा है कि आज है 4 तारीख, आज 4 मार्च है। जी हाँ, एग्जैक्टली 5 मार्च से बताया जा रहा है जी 5 से 7 मार्च तक खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब के बलाई इलाकों में मज़ीद बारिशें मुतवक्के हैं। तो इसी पर हम बात कर लेते हैं। तर्जुमान पीडीएमए खैबर पख्तूनख्वा तैमूर अली साहब हमारे साथ हैं। तैमूर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अभी ज़ाहिर है जिस सिचुएशन से केपी गुजर रहा है, मुल्क के दीगर इलाके गुजर रहे हैं, रास्ते बंद हैं, कहीं बर्फबारी हुई है तो वहाँ पे मुश्किल हैं। ऐसे में एक नया स्पेल आने वाला है, क्या तैयारी है, किस तरह आप लोग हैंडल करेंगे सूरत हाल को? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे लाइन पे लेने के लिए। जिस तरह आपने अभी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से काफ़ी नुकसानात हुए हैं, तो मैं सुनने वालों के लिए ये बताता चलूँगा कि खैबर पख्तूनख्वा में 29 फरवरी से जो बारिशें शुरू हुई थी तो उस वक्त उसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 35 अफराद जाम बहक हो चुके हैं, जबकि 43 अफराद जख्मी हो चुके हैं। जी, और अगर हम घरों की बात कर लें तो 46 घरों को मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुँचा है और 345 घर जुज़वी तौर पर जिनको नुकसान पहुँचा है। तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने जैसे ही चार्ज संभाला, उन्होंने सबसे पहले हमारे सेक्टर रिलीफ से रब्ता किया और उन्होंने इनको ये हिदायत जारी की कि वो जितने भी ऐसे अजला हैं जो कि कट ऑफ हो चुके हैं या जहाँ पे नुकसान ज़्यादा हुए हैं, वहाँ पर उन लोगों को फौरी रिलीफ पहुँचाया जा सके। सो हमने जितनी भी हमसे कोशिश हो सकती थी हमने वो कोशिशें जारी की और हमने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा NFIs तकसीम किए, खुराक दिए। सुनने वालों के लिए ये मैं कहूँगा कि मालम जब्बा में 6 सयाह फंस गए थे। पीडीएमए खैबर पख्तूनख्वा को जैसे ही कॉल रिसीव हुई तो हमने 10 घंटे बाद
جو لوگ پھنسے ہوئے تھے وہ ہم نے مشکل ترین آپریشن کر کے ان لوگوں کو ہم نے ریسکیو کیا. اس وقت پی ڈی ایم خیبر پختونخوا تمام ضلعی انتظامیہ کے ساتھ کلوز لائزون میں ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب اس وقت آپریشن کی خود نگرانی کر رہے ہیں. تیمور صاحب اگر اس کو تھوڑا سا اسپیسیفک کر لیں اور خطہ وائز اگر بات کر لیں تو چترال سے اگر شروع کریں وہاں پہ کیا سچویشن ہے, پھر ہم دیگر خطوں کی طرف آتے ہیں. ٹنل کی کیا سچویشن ہے اور اوور آل جو ہے کیا معاملات ہیں چترال میں؟ جی اس وقت جو مطلب جو جتنے بھی سنو باؤنڈ ایریاز ہیں وہاں پر جو سڑکیں تھی وہ بند ہو گئے تھے, شاہراہ بند ہو گئے تھے. اوبیسلی جہاں پہ برفباری زیادہ ہوئی ہے یا جہاں پہ لینڈ سلائڈنگ زیادہ ہوئی ہے تو وہ آٹومیٹکلی کٹ آف ہو گئے تھے. تو اس میں یہ ہوا تھا تو وزیر اعلیٰ صاحب نے خود ہدایت جاری کی تھی. ہمارے جتنے بھی لائن ڈپارٹمنٹس تھے انہوں نے کافی کام کیا تھا اس کے اوپر اور راستے وہ کھول رہے ہیں. دھیر لوور میں بھی اگر دیکھ لیں تو راستے کھولے ہیں, دھیر اپر میں بھی راستے کھولے ہیں, مالاکنڈ میں بھی راستے کھولے ہیں. چترال میں تھوڑا سا مسئلہ ہے, وہاں پر پاک فوج بھی کام کر رہی ہے اور دوسرے ادارے بھی کام کر رہے ہیں. ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم جلد از جلد راستوں کو کھول دیں, لیکن چونکہ برف باری زیادہ ہوئی ہے, مشینری وہاں پہ موبلائزڈ ہے, لیکن پرابلم یہ ٹائمز ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے, لیکن ہماری مشینری گراؤنڈ پہ موجود ہے. ڈی جی پی ڈی ایم میں اس وقت ٹائم ٹو ٹائم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جتنے بھی لائن ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کر رہے ہیں. ہم نے کل ہی نان فوڈ آئٹمز بھیجے ہیں جو اضلاع متاثر ہوئے ہیں. ان اضلاع میں اگر ان اضلاع کی ہم بات کر لیں تو اس میں چارسدہ ہے, دیر لوور ہے, دیر اپر ہے, مالاکنڈ ہے, مہمند ہے, بنو ہے, خیبر, باجوڑ, نوشہرہ, پشاور. ان اضلاع کے متاثرین کو ہم نے سامان دے دیا ہے. جہاں تک بات اگلے اسپیل کی ہے تو اس وقت پی ڈی اے میں خیبر پختونخوا مکمل الرٹ ہے. ہم 24/7 کام کر رہے ہیں. ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کلوز لائزون میں اور جتنی بھی دیگر جو ضلعی انتظامیہ ہوتی ہیں تو ہم ان کو پہلے سے مطلع کر لیتے ہیں تاکہ وہ بھی الرٹ رہیں. ٹھیک ہے تیمور صاحب, ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ جہاں جہاں لوگ مزید مشکلات کا شکار ہے ان کی مدد کے لیے پہنچیں گے. تھینک یو سو مچ. تو ترجمان پی ڈی ایم کے پی کے ہم موجود تھے اور جیسے کہ ہم ملک بھر کے موسم کی ہی بات کر رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں سچویشن کیا ہے, جی بی میں سچویشن کیا ہے, بلوچستان کا رخ کریں تو وہاں پہ چمن جو ہے نا وہاں پہ بھی بہت زیادہ برفباری ہے. صدر تو کیا صورتحال ہے بلوچستان میں؟ جی ہاں, بہت زیادہ ٹھنڈی ہوائیں ہیں اور ایسے میں پھر این ایچ اے, پی ڈی ایم اے اور ضلع انتظامیہ نے یہاں پہ قومی شاہراہیں تو کھولی ہیں لیکن دیہاتوں کے جو راستے ہیں نا وہ تاحال بند ہے کیونکہ مین سڑک کلیئر ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد جو کنیکٹنگ ہے روڈز, کیونکہ اگین اسکیٹرڈ پاپولیشن دور دور تک آبادیاں ہیں تو وہاں پہ کافی زیادہ مشکلات کا شکار ہیں. تو مزید تفصیلات جانیں گے. بوگرا ٹاپ سے ہمارے نمائندے اختر گلفام ہمارے ساتھ موجود ہے. جی اختر. عالیہ برفباری کے بعد جو ہے وہ برفیلی ہوائیں چل رہی ہیں جس کے باعث ناقابل برداشت حد تک جو ہے وہ سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے. کھوجک ٹاپ اور خواجہ عمران جو ہے وہ اس وقت -6 سینٹی گریڈ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے, جبکہ توبندی میں جو ہے وہ -8 درجہ حرارت جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے. یخ بستہ ہوائیں چل رہی ہے. قومی جو شاہراہیں ہیں وہ جو ہے وہ تمام جو ہے وہ ٹرافک آمد کے لیے کھول دی گئی ہے. تاہم جو رابطہ سڑکیں ہیں دیہی علاقوں کی اس پہ کام جو ہے کھولنے کا وہ جاری ہے. اے ڈی سی آر عارف کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں جو رابطہ سڑکیں ہیں ان کی بحالی کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں. ضلعی انتظامیہ نے, ہم نے, ہمارے لیویز فورس نے, پی ڈی ایم اے نے اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی طرف سے ہم نے دن رات یہاں کام کیا اور روڈ کو 5 منٹ بند نہیں ہونے دیا. اسی سلسلے میں ہم نے روڈ کے اوپر نمک چھڑکا اور ہیوی بلڈوزر سے سنو کو وقفے وقفے سے صاف کرتے رہے. حالانکہ ٹیمپریچر گزشتہ رات -8 تک پہنچ گیا, پھر بھی ہمارے لیویز جوانوں کے حوصلے بلند تھے اور کام کرتے رہے پوری رات. دیکھیے جی, یہ تھے عارف کاکڑ اے ڈی سی, جن کا یہ کہنا تھا کہ جو رابطہ سڑکیں ہیں دیہی علاقوں کے اس پہ جو کام ہے وہ جاری ہے. محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ چمن سمیت شمالی بلوچستان کے علاقوں میں جو ہے وہ برفیلی ہوائیں چلے گی اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ یخ بستہ ہوائیں چلنے سے جو درجہ حرارت ہے وہ نیچے چلا جائے گا. جی تو چمن اور بلوچستان کی اوورال صورتحال آپ نے جانی. چترال کی ذرا بات کر لیتے ہیں. چترال کا جو علاقہ ہے دروش, اس میں شدید برف باری بتائی جا رہی ہے. یہاں پر متعدد مکانات منہدم ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ظاہر ہے جانی نقصان بھی ہوا. ایک خاتون جاں بحق ہو گئیں
اور پولیس یہ بتا رہی ہے کہ گاؤں سنگور میں گھر کی چھت گرنے سے 3 افراد زخمی ہوئے. تو بارشوں سے یہ تباہی ساتھ ساتھ جاری ہے. جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں اور گھر کچے ہیں, کچے مکانات ہیں, وہ منہدم ہو رہے ہیں, اور ان لوگوں کو اس سردی میں شیلٹر کی بھی ضرورت ہے. اور کچھ ایسے علاقے بھی ہیں فیصل جہاں پہ ایکسس نہیں ہے, جہاں پہ اتنی موبائل سگنل کام نہیں کر رہے ہوتے, وہاں پر لوگوں تک پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. اور جو آپ نے دروش کی بات کی, خطہ چترال کا داخلی اس کو دروازہ بتایا جاتا ہے. تو اور اگین یہاں پہ بھی صورتحال ایسی ہے. اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ پورے خطے میں ہی اگر ہم دیکھیں, صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پورے خطے میں جو ہے وہ اس وقت ایسی سچویشن ہو رہی ہے. اگر ہم پڑوس افغانستان کی بات کریں, گزشتہ 3 روز سے جو ہے وہ شدید برف باری, اور وہاں اتنی زیادہ برف باری ہے اس کے نتیجے میں 15 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں, 30 افراد زخمی ہیں. اور افغان میڈیا کہتا ہے کہ جو اتنی برف باری ہے اس میں صوبہ بلخ ہے اور صوبہ فاریاب ہے, اس میں انسان تو انسان, مویشی اتنے زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں, 10,000 مویشی ہلاک ہو چکے ہیں. اور ہم نے کچھ دن قبل دیکھا تھا کہ وہ جو ازبیکستان اور سائبیریا کے جو ہم نے بات کی تھی, اس میں بھی پتہ نہیں لاکھوں جانور جو ہے وہ ہم نے رپورٹ کیا تھا کہ وہ جو ہے ہلاک ہو چکے ہیں. تو اب افغانستان میں بھی یہی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں. یہی صورتحال ہے. اور صرف یہی نقصان نہیں ہوتے, موسم جب سرد ہوتا ہے تو اپنے ساتھ ساتھ وہ بیماریاں بھی لاتا ہے, فلو, زکام, یہ والی چیزیں تو ہوتی ہیں. لیکن اگر زیادہ صورتحال خراب ہو تو نمونیا, جس طریقے سے ہم دیکھ رہے تھے پنجاب میں کیسز رپورٹ ہو رہے تھے, مزید کیسز پنجاب میں رپورٹ ہوئے ہیں. 5 بچوں کو نمونیا ہوا جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اور گزشتہ ہم پورے 1 ماہ سے دیکھ رہے ہیں, بلکہ 2 ماہ سے دیکھ رہے ہیں کہ اس دوران نمونیا کی جو کیسز آئے اس میں 456 اموات ہو گئی ہیں اور 36,000 کیس رپورٹ ہوئے ہیں. تو طبی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ نمونیا کے جو بڑھتے کیسز ہیں اس کی بڑی وجہ رواں سال موسم سرما میں فضائی آلودگی ہے, اسموگ ہے. اور ظاہر یہ تمام تو صورتحال پنجاب میں بہت زیادہ رہی, بہت متاثر رہے پنجاب کے مختلف شہر. خاص طور پہ ہم آپ کو جب ایئر کوالٹی انڈیکس بتا رہے ہوتے تھے تو موسٹ آف دا ٹائم لاہور جو ہے وہ ٹاپ کر رہا ہوتا تھا اسموگ کی وجہ سے. اس کا تدارک نکالنے کی بہت کوشش کی گئی, آرٹیفیشل بارش کی گئی اور چیزیں کی گئیں, بچوں کو اسکول بند کر دیے گئے کہ آپ جی ہفتے میں اتنے دن اسکول جائیں گے, مگر اس کا پرماننٹ سولوشن جب تک نہیں نکلے گا ان چیزوں سے چھٹکارا نہیں مل سکتا. ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ ہم ترقی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں, لیکن کراچی اور لاہور کا مقابلہ یہ بھی ہے کہ ایئر کوالٹی انڈیکس آج کے سے زیادہ خراب ہوتا ہے. تو کراچی کبھی پہلے پہ, کبھی لاہور پہلے پہ, اور کبھی بیچ میں پڑوسی ملک کا دلی بھی آ جاتا ہے. تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس کا پرماننٹ تدارک کے لیے اب اٹس ہائی ٹائم کہ کچھ نہ کچھ جو ہے سولوشن سوچا جائے. جی تو ابھی ہم ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے اس پر حاضر ہوں گے مزید سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. اسٹے ود اس. السلام علیکم, ویلکم بیک ونس اگین. اور ایک بار پھر سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہم بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں. جو بریک ہوتا ہے نا, بس سمجھے اس میں ہم سے گزارا نہیں ہوتا. تو آپ لوگ کیا کرتے ہوں گے جو کہ ہمیں فیڈ بیک دے دے کے بتا رہے ہوتے ہیں کب آپ لوگ آئیں گے واپس, کب آپ کا شو شروع ہوگا. ہمارا جو ایکس پہ اکاؤنٹ ہے یعنی ایکس ایپ پہ باخبر سویرا, اس پہ آپ کا فیڈ بیک ہوتا ہے. فیس بک پہ ہمارا پیج ہے باخبر سویرا, اور یوٹیوب پر بھی آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. تو سردی یہاں آ گئی ہے تو ذرا تھوڑا جاتی سردی کو ہم انجوائے بھی کر رہے ہیں. گرم گرم چائے میرے پاس موجود ہے. اور فیصل کیسے رمضانوں کی کیا تیاری, اب رمضان بھی آنے والے ہیں. اوہو ایگزیکٹلی, یہ تو آپ نے بات کی نا, وہ تو مجھے اندازہ ہو گیا. اور مجھے آواز آئی کھجوریں منگوا لی, جہاں سے منگوائی ہے مجھے بھی بتا دی, کیونکہ مجھے کل کلو کے حساب سے 1,000 روپے سے بھی اوپر ملے. 1,200 روپے کھجور ہو گئی ہے بھائی جان. 1,200 روپے کی 1 کلو کھجور مل رہی ہے کراچی میں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا 1 مہینے پہلے میں نے جا کے صدر سے لی تھی تو وہ 500 روپے کی کھجور مل رہی تھی, اور اب وہ 1,200 کی ہو گئی ہے. تو آگے آپ دیکھ لیں, مطلب ابھی رمضان آنے سے پہلے ہی پرائز ہے. تو رمضان جب آ جائیں گے تو پھر کیا پرائز ہوں گے. دنیا بھر میں ثواب سمیٹا جاتا ہے رمضان کے ماہ مقدس مہینے میں, ہمارے یہاں بھی سمیٹا جاتا ہے, مال سمیٹا جاتا ہے. سب نے مشترکہ طور پہ یہ بات کہی, یعنی اس پہ سب کا اتفاق ہے. ارے پیاز 300 روپے کی ہو رہی ہے, بتائیں بندہ کیا پیاز کے پکوڑے کھائے گا. پیاز کے پکوڑے بھول جائیں, ابھی تو آلو کے پرائس آپ دیکھیے گا کہاں جاتے ہیں. جی ہاں, تو مطلب کہ جو لوگ اس کو پرائس ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا, وہ چن چن کے ان چیزوں کی پرائس بڑھاتے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے. چلیں نکالیں اس میں پھر وہی کہہ رہے ہیں, آپ نہ پکوڑے بنائیں گے, نہ آپ آئلی آئٹم کھائیں گے, نہ آپ کی صحت متاثر ہوگی. اس حساب سے تو بندہ پانی کھجور پہ چلے. پھر جتنا سمپل کھانا, کھجور مہنگی ہے, کھجور بھی مہنگی ہے, صرف پانی سستا ہے, بیسن کا جو ہے خرچہ وہ بچ جائے گا. چلیں ٹھیک ہے. چلیں اب کیونکہ ہم جو ہے وہ مشہور ہے پاکستان مہمان نوازی میں,
اور ہم صرف جو سیاح ہیں ان کی صرف ہم مہمان نوازی نہیں کرتے، بلکہ جو ہماری وادی مہران ہے، سندھ ہے، جو اور زیادہ مہمان نواز ہے. جو سردیوں کا یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا، اس میں پوری دنیا سے جو مائیگریٹری برڈز ہیں، مہمان جو پنچھی ہیں، وہ یہاں آتے ہیں. اور اس بار تو ریکارڈ جو ہے تعداد ان کی آئی ہے. صدف، یہ بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے، خاص طور پہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو میں اور آپ کو بھی میں ضرور یہ کہوں گا کہ جو اربن فارسٹ ہے وہ وہاں لازمی جائیں. اور جو ریڈ فلیمنگوز ہیں، وائٹ پیلیکنز ہیں، وہ اتنی بڑی تعداد میں وہاں پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں. ایک تو وہ سی ویو ہے نا، اس سی ویو وہ وہاں نہ جائیں. وہ ریڈ فلیمنگو خوبصورت کتنے لگتے ہیں ایبسلیوٹلی. اور اب میں منظر اگر کھینچوں، وہ ڈوبتا سورج، سمندر کا پانی اور ریڈ فلیمنگو، بس یہ آپ دیکھیں. کیا مطلب اس سے بہتر انجوائمنٹ، اس سے بہتر خوبصورت نظارہ کوئی نہیں ہو سکتا. اور قدرت کی کہتے ہیں نا، جب آپ بیٹھتے ہیں قدرتی نظاروں میں یا اس طرح پرندوں کی آواز سنتے ہیں تو اس کا ایک الگ ایفیکٹ آپ کی پرسنالٹی پر ہوتا ہے. تو ابھی جو ہمیں اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں کہ جو محکمہ جنگلی حیات سندھ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ صرف سندھ کی 29 جھیلوں پر 6,49,000 سے زیادہ مسافر پرندے آئے ہیں. اور سالانہ مرغابیوں یا واٹر فال سینس کا نام دیا گیا ہے. یہ سروے جنوری میں کیا گیا، فیبروری میں کیا گیا. اور جنگلی حیات کے مطابق جی پورے صوبے میں آنے والے پرندوں کی تعداد 12 لاکھ سے زائد رہی. اور سب سے زیادہ جو ہمارا رن آف کچھ ہے نا، بدین کی سائڈ پہ، وہاں پہ سب سے زیادہ آتے ہیں. 1,17,000 مہمان پرندے یہاں پہ آئے. اب آپ دیکھیں اس سے بایو ڈائیورسٹی کتنی خوبصورت ہوتی ہے. ہمارا سندھ ویسے ہی اتنا خوبصورت ہے. تو ہم اور اس میں پھر ان لوگوں کی چاندی بھی ہو جاتی ہے. ہاں یس ان لوگوں کی بھی چاندی ہو جاتی ہے جو غیر قانونی شکار کرنے والے آ جاتے ہیں نا، تو وہ بھی جبکہ یہاں پہ منع ہے شکار، لیکن پھر بھی یہ واقعات ہوئی. آلدو کہ کوشش کی، ٹف فائٹ کی، لیکن کراچی کنگز ایک اور کیرن پولارڈ جو ہے وہ گئے ہوئے ہیں نا امبانی فیملی کی شادی میں. مے بی دیٹس دی ریزن ایک بندے پہ ہم نے ریلائی کیا. ہم ایک بندے ٹیم مطلب ایک بندے پہ ریلائی تھوڑی کرتی ہے. اور اگر کیرن پولارڈ تھے تو انہوں نے 2 میچز میں اچھا پرفارم کیا، تیسرے میچ کیا، لیکن صرف کیرن پولارڈ تھوڑی کھیل رہے کراچی کنگز سے، کیونکہ کراچی کنگز میں بولرز جو ہے وہ اچھی بولنگ نہیں کر رہے، ٹارگٹ بڑا دلوا رہے ہیں. جب ہمارے بولرز بولنگ کراتے ہیں اور اگلے والے بیٹنگ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو پچ جو ہے وہ 200 کی ہے. ہمارے بیٹسمین آتے ہیں تو وہ سمجھ میں آتے ہیں ارے یہ تو پچ 130 کی ہے. ہمارے بیٹسمین آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ون ڈے میچ ہے، T20 نہیں ہے. شان مسعود کو دیکھیں آپ نے تو ون ڈے کے پھر تھوڑی اچھی بات کر دی. میں تو کہنا چاہ رہا تھا ٹیسٹ میچ مطلب رن بال پہ اگر آپ T20 کھیلیں گے تو کیسے معاملہ چلیں گے. تو کل ہوا یہ کہ کل کراچی کے پاس ایک اچھا موقع تھا اور ہوم گراؤنڈ پہ ہم کھیل رہے تھے. اور جب شروعات ہوئی تو ہمیں ایک وکٹ، پہلی وکٹ ہمیشہ سے جلدی مل جاتی ہے، لیکن اس کے بعد ہوتا پتہ نہیں کیا ہے ہوا. پھر اس کے بعد یہ کہ جو عثمان ہیں وہ ان کی بھی ایک بڑی زبردست ہسٹری ہے. وہ پاکستان سے کھیلنا چاہتے تھے، آلریڈی پاکستانی ہیں لیکن وہ پاکستان سے کھیلنا چاہتے تھے لیکن ان نظر انداز کیا گیا. وہ UAE چلے گئے. اب وہ فورن پلیئر کے طور پہ کھیل رہے ہیں اور فورن پلیئر بن کے کیا فورن چھکے ٹکا رہے ہیں. وہ عثمان خان نے کل جو دھواں دھار اننگز کھیلی ہے، اس سے پہلے بھی وہ اننگز 96 رنز کی کھیل چکے تھے اور کل تو انہوں نے کسی کو بھی خاطر نہیں لائے. کیا اسپنرز، کیا فاسٹ بولرز، گراؤنڈ کے ہر طرف چھکے چوکے. اور ملتان سلطان جی اب جو پوائنٹس ٹیبل ہے اس پر ٹاپ کر رہی ہے اور اس جیت کے ساتھ جو کل انہیں ملی ہے جو کہ 20 رن سے وہ جیتے ہیں کراچی کنگز سے، ملتان سلطان PSL سیزن 9 کے پہلے پلے آف مرحلے میں پہنچنے والی تو کیونکہ ایک بندہ کھڑا ہو کے سینچری مار دے تو گیم ختم ہو جاتی ہے. اب اس سب پہ بات کر لیتے ہیں. نمائندہ خصوصی برائے کے شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد بھائی السلام علیکم. اور اب کیرن پولارڈ شادی وادی نمٹا کے واپس آ بھی جائیں گے تو بھی کراچی کے پاس کتنے چانس تھے شاہد بھائی؟ ہاں یہ بتائیں. وعلیکم السلام. دیکھیں اب 2 ٹیمیں ایسی ہیں جو پھنسی ہوئی ہیں، دونوں میں سے ایک ٹیم باہر جائے گی اور ایک ٹیم پلے آف میں جائے گی، اسلام آباد اور کراچی کنگز. ان کا جب آپس میں میچ ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کون سی ٹیم ہے چوتھی جو پلے آف میں جائے گی یا پھر دوسری ٹیم میں مزید آ رہے ہیں. ملتان سلطان کی ٹیم تو پہنچ گئی، کوئٹہ گلیڈیٹرز بھی ایک ون اور حاصل کرے گی، وہ بھی پہنچ جائے گی. تو زلمی، اسلام آباد یونائٹیڈ اور کراچی کنگز، زلمی کی بھی اچھی پوزیشن ہے. تو اب کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائٹیڈ جو ہے یہ 2 ٹیمیں جن کے درمیان فیصلہ ہونا ہے کہ کون باہر جائے گی کون پلے آف میں. اور آپ نے بالکل درست کہا کہ بہت دکھ دے رہی ہے یہ کراچی کنگز کی ٹیم، اسی طرح جس طرح پاکستان کی ٹیم دے دی. شاہد صاحب یہ مسلسل تیسری شکست ہے، مسلسل. آپ بالکل کیا سمجھ رہے ہیں کہ بار بار ایک ہی چیز دہرائی جا رہی ہے؟ کہاں پہ ایسی بڑی غلطی ہو رہی ہے کہ وہ کچھ میچ تو ایسے تھے کہ بالکل لاسٹ بال پہ ڈیسائیڈ ہوا. کل کا میچ تو ایک ڈفرینٹ تھا لیکن اس سے پہلے والے میچ کی اگر ہم بات کریں تو کہاں غلطیاں؟
देखिए पहला मैच जो मुल्तान से हम हारे थे वो हम हारे थे 55 रन से, वो बड़ी शिकस्त थी। इसी तरह ये वाली शिकस्त भी मुल्तान से बड़ी है। बाकी जो बीच के 2 मैच जो हम जीते हैं, दो मैच हम जीते हैं, 2 मैच जो हम हारे हैं वो क्लोज थे, लेकिन इस तरह हारने नहीं चाहिए। एक मैच में बैटिंग चल रही है तो एक मैच में बॉलिंग चल रही है, और बॉलिंग कल बहुत ज़्यादा रन्स दे दिए। इस विकेट पर 160-165 से ज़्यादा रन्स नहीं बनने चाहिए थे, और वो चेजेबल थे 165। 189 बहुत ज़्यादा रन्स दे दिए, और जिस तरह फैजल ने कहा कि उस्मान ने बड़ी अच्छी बैटिंग की। पिछले PSL में उन्होंने सिर्फ 36 गेंदों में सेंचुरी बनाई थी, जो फास्टेस्ट अब तक PSL की सेंचुरी है। तो अच्छे प्लेयर हैं। अब वो UAE के लिए क्वालिफाई कर गए तो वो ओवरसीज प्लेयर काउंट होते हैं, लेकिन बैटिंग उन्होंने बहुत अच्छी की और कराची किंग्स के सारे ख्वाब चिकनाचूर कर दिए। बॉलिंग जब उस्मान को हो रही थी, एक तो मुझे रब्बानी ने शुरू की, हालांकि वो बंदा 6 खुद से भी ऊंचा है, लेकिन वो अपनी हाइट का कल उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया। ऑल्दो के कराची किंग्स की ओर से की जानिब से स्पिक ऑफ द बॉलर्स अब तक मीर हमजा ने बॉल की, वही वाइड, मतलब कि वो खड़े खड़े सिर्फ कट मार रहे थे। स्पिन आए नवाज, उनका रोल भी समझ में नहीं आ रहा। वो भी अगर कर रहे हैं स्पिन तो वो स्टार्ट ही 4थे-5वें स्टंप से कर रहा है, जाहिर सी बात है फिर वो बाहर ही कट ही मारना है उसने। तो बॉलिंग तो कैसे करेंगे आप कथासिस उसका, बिकॉज समझ नहीं आ रही हमारी बॉलिंग प्लान तो अक्सर समझ नहीं आ रहा। देखिए एक तो कराची किंग्स के पास कोई एक्सप्रेस पेस बॉलर नहीं है। जितने भी फास्ट बॉलर हैं उनकी स्पीड 130, 135 इस तरह से है। मीर हमजा की भी इतनी स्पीड नहीं है, हसन की भी नहीं है। ऑल्दो हसन ने इस PSL में अच्छी बॉलिंग की और कराची किंग्स के टॉप विकेट टेकर हैं। मीर हमजा भी इतनी तेज़ बॉलिंग करते हैं, भी ज़्यादातर स्विंग पे और अपनी लेंथ पे रिलाई करते हैं, तो वो प्रॉब्लम है। फिर दूसरे स्पिनर्स में जाहिद ने पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की थी, इस मैच में इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, और नवाज का तो क्या कहा जाए। मेरा ख्याल है जिस तरह वजारत उस्मा छोड़ दी नवाज ने, इसी तरह नवाज को भी अब क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। ये तो आपने बड़ा रिलेट कर दिया, आपने नवाज नाम से नवाज सिचुएशन भी रिलेट कर दी। शाहिद साहब अब जरा ये बता दें। नवाज पे बड़ा दुख होता है, 2016 से वो पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल रहा है, अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन उसको शायद क्रिकेट का अपनी परफॉर्मेंस का, अपनी विकेट की कीमत का अंदाज़ा ही नहीं है कि वो प्लैटिनियम कैटेगरी का प्लेयर है। उसको हमने ट्रेड ऑफ किया है, और इन मैचों में उसने ना तो अच्छी बॉलिंग की है ना ही अच्छी बैटिंग की। कल थोड़ी सी बैटिंग की, लेकिन वो उस वक्त तक कराची किंग्स जो है मैच हार चुकी। शाहिद साहब आपने जो इस वक्त कमेंट्री की है ना, जो आपने तबसरा किया है नवाज पे, वो आपने क्रिकेट पे किया है। मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहती हूँ इससे पहले कि कोई इसका कुछ और मतलब निकाले। जो लोग समझना नहीं चाह रहे थे वो भी शायद समझ होंगे। शायद भाई ये जो आपने बैटिंग की बात की, आपको कराची किंग्स की बैटिंग ऑर्डर की समझ आ रही है? हमें तो नहीं आ रही है, समझा दें। क्योंकि अगर पोलार्ड नहीं आपके पास और नियाजी जो है वो एक अच्छा हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, जब आपको ज़रूरत थी हार्ड हिटिंग की आपने ऊपर को भेज दिया। बैटिंग ऑर्डर में अगर कुछ शफलिंग होती ऊपर नीचे तो बेहतरी आ सकती थी, बिल्कुल आ सकती थी। जो रूट लॉ है वो 5वें नंबर का प्लेयर नहीं है, वो ऊपर के नंबरों पे खेलता है। यूरोपियन T20 लीग में उन्होंने एक फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई, उसके बाद जब उन्हें 4थे-5वें नंबर पे भेजा जाने लगा तो वो कुछ भी नहीं करते थे, और टॉप ऑर्डर में ही हमेशा रन्स किए उन्होंने। तो उनको टॉप ऑर्डर में खिलाना चाहिए, और इसी तरह ये सोच कर रखना कि एक लेफ्ट हैंडर और एक राइट हैंडर हो, ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं है। अगर 2 लेफ्ट हैंडर देयर इज नो चांस जी। अब आप ठीक है कराची किंग्स से फाइव है, लेकिन नाउ इट्स टाइम टू गेयर अप, और जो जितने भी आप में जो पावर रह गई उसको पूरा यूटिलाइज करें। वी स्टिल बैक इन कराची किंग्स हमारी टीम में, एंड लेट्स होप। अब आप ठीक है कराची किंग्स से फाइव है, लेकिन नाउ इट्स टाइम टू गेयर अप, और जो जितने भी आप में जो पावर रह गई उसको पूरा यूटिलाइज करें। वी स्टिल बैक यू, कराची किंग्स हमारी टीम है, एंड लेट्स होप फॉर गुड मैचेस अहेड। अच्छा जी, कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है वो भी आपको दे दे। तो बुशरा बीबी और नजम साकिब के ऑडियो लीक्स का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार इसकी समाअत कर रहे हैं। PTA के वकील इरफान कादिर ने कहा केस गैर मौसर हो चुका है, इसे निपटा दिया जाए। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। हुसैन बताइए। जी देखिए, ऑडियो लीक्स केस की आम समाअत जारी है और अदालत ने DGFIA, चेयरमैन PTA और दीगर को तलब किया था। चेयरमैन PTA तो नहीं आए, लेकिन उनके वकील जो है वो अदालत में पेश हुए, इरफान कादिर, जबकि DGFIA खुद अदालत में पेश हुए, डायरेक्टर FIA भी पेश हुए हैं। वकील इरफान कादिर का कहना था कि डिजिटल मीडिया इतना बड़ा समुंदर है कि फेसबुक, यूट्यूब हमारे एजेंसी के दायरे अख्तियार से बाहर हैं। उन्होंने जज मरूम अरशद मलिक का जो केस था उसकी ऑडियो लीक का भी जिक्र किया और कहा कि पनामा केस का भी फैसला आपके सामने है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि ये आपने बताना है कि शहरियों की प्राइवेसी महफूज है या नहीं है। अदालत ने टेलीकॉम ऑपरेटरों से
जो वकील थे उनसे ये पूछा है और आइंदा समाअत पर अदालत ने चेयरमैन पीटीए को दोबारा ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। इस दौरान वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि हमारी ऑडियो जो लीक हुई है वो ओरिजिनल है। लतीफ़ खोसा की जानिब से कहा गया कि हम ये नहीं हो सकता कि मैं क्लाइंट से बात कर रहा हूँ और उसकी कोई और बात सुन रहा हो और हमारी ऑडियो लीक हो जाए। जस्टिस बाबर इफ्तिखार ने कहा कि क्या कोई फ्रेमवर्क है कि किस कानून के तहत उन्होंने स्टेट को सहूलत फराहम की हुई है। इस वक्त समाअत जारी है और DGIB अदालत में पेश हुए हैं और उनके वकील जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं उनके दलाइल जारी। बहुत शुक्रिया हुसैन। चलें जी, ये तो दुनिया की खबरें हो गई ना, इस जमीन की, कुर्राए अर्ज की, इस अर्थ की हमने बात कर ली। अब जरा आपको बाहर लेके जा रही हूँ, दुनिया से ही बाहर लेके जा रही हूँ। मरीख पर हम आपको लिए चलते हैं और आपने पिछले दिनों सुना होगा कि मरीख पर जी बाकायदा आबादी बसाने का प्लान हो रहा है। एलॉन मस्क इसमें बड़े आगे आगे हैं। तो अब मरीख का जो मिशन है उस पर जाने की मजीद राह हमवार हो गई है, क्योंकि जब आप वहाँ रहेंगे, गुजर बसर करेंगे तो आपको डॉक्टर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे एक नया तजुर्बा ये किया गया कि डॉक्टर्स की एक टीम ने आलमी खलाई स्टेशन ISS पर एक रोबोट का इस्तेमाल करते हुए खला में पहली बार रिमोट कंट्रोल सर्जरी अंजाम दी है और सर्जन्स को रबर बैंड के जरिए बनाए गए मसनूई इंसानी टिश्यूज को काटते हुए देखा गया। क्या बात है, मतलब कि कमाल कर दिया ना। ये पेशरफ जो है स्पेस मेडिकल के एक नए दौर की वो हम बार कर सकती है। मरीख और इसके आगे जो तवील फासले के मिशंस में सहूलत भी ये फराहम कर सकता है। और इस रोबोट का नाम है जी MIR और इसने 1 सेकंड के कई गुना कम वक्फे में ये अपनी कमांड पूरी करता है। 1 सेकंड मतलब नैनो सेकंड्स में ये काम हो रहे हैं। और इसी तरह के रोबोट से कहीं ज़्यादा, जो अगर ज़मीन पे ये है तो उससे ज़्यादा ये फंक्शन कर रहा है। वैसे आई गेस कि जब ये तमाम तर चीज़ें हो रही होंगी तो अगर पाकिस्तानी जो है हम लोग जाना शुरू हो गए मरीख पे, तो वो तो हम पूरा मरीख की जो है वो तारीख हो गई और वो तमाम तर तब्दील कर देंगे हम। जगह जगह पे वॉल चॉकिंग कर देंगे हम। बिल्कुल। और नासा को रिहा करो। हाँ, नासा की जो कई दहाइयों से इस हवाले से उम्मीद थी और इस पर टेक्नोलॉजी पर तहकीक हो रही थी, सरमायाकारी हो रही थी, एक दिन इसे दूर दराज खलाई मिशंस पर इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। तो अब बताया जा रहा है सर्जरी करने के लिए इस्तेमाल जो किया गया रोबोट, अब इसको मज़ीद वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको ज़्यादा इक्विप्ड कर दें और माहिर सर्जन भी इस तक रसाई मज़ीद इस पर हासिल कर रहे हैं। तो ये जी ज़बरदस्त चीज़ हुई है। जितनी तरक्की होगी इंसानियत की खिदमत उसी में। मैं भी इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि हम पाकिस्तानी हम चले गए अगर मरीख पे तो क्या क्या मनाजिर जो है देखने में आएंगे। वॉल चॉकिंग ज़बरदस्त हो रही होगी, फला को रिहा करो, फला बाबा जुनेद बंगाली। मरीख पे क्यों हो रही होगी? वो तो और वहीं जाएंगे, मरीख पे जाएंगे और कहाँ जाएंगे। इसके मतलब मरीख से आगे जहाँ आगे और भी आप चाह रही हैं कि उससे भी आगे हम जाएं और उसी के आगे वॉल चॉकिंग कर ले। खैर, पाकिस्तानी इस मामले में भी दे आर डूइंग देयर बेस्ट और नमीरा सलीम फ़ख्र पाकिस्तान है। तो हम मज़राए मजाक बातें कर देते हैं, बट ऑन द होल हमें अपनी जो टैलेंट है उसको चलिए मरीख को अभी रहने दें, उसे साफ़ सुथरा रहने दें। वापस आते हैं ज़मीन पे। ज़मीन के मसाइल इतने ज़्यादा हैं, वो हल हो जाएं तो क्या ही बात है। इस वक्त बात करेंगे इंडिया की। इंडिया का एक बड़ा मसला पिछले दिनों भी रहा और वहाँ पर टूरिस्ट सेफ नहीं है। खासतौर पर जो गैर मुल्की सयाह आते हैं उनके साथ जो सलूक होता है वो बड़ा हैरानकुन है। और अगर कोई खातून आ जाए तो फिर वहाँ पर जो केसेस रिपोर्ट होते हैं उसमें रेप के केसेस भी शामिल हैं। तो ना वहाँ पर किसी की जान महफूज है, ना माल महफूज है और ना ही इज्जत महफूज है। सो मोदी सरकार जो है उनके एरा में कोई भी इस वक्त महफूज नहीं है भारत में, खासतौर पर जो बाहर से आ रहे हैं। तो भारत के में जो सयाह आते हैं वो अपने आप को कितना गैर महफूज तस्वुर इस वक्त कर रहे होंगे। दुनिया भर का सफ़र कर लिया ये जो स्पेनिश खातून थी और ये सयाह पहुंची भारत, तो फिर इनके साथ ज्यादती हो गई, इनके ज्यादती का इन्हें निशाना बनाया गया। तो भारतीय रियासत झारखंड में ये वाक़या पेश आया जहाँ पर ये स्पेनिश खातून अपने शौहर के साथ जी इन्होंने कैंप लगाया और ये वहाँ पर कुछ देर के लिए सो गए। बाद में जब खातून खेमे से बाहर आई तो कुछ लोग उन्हें ले गए और उसके बाद उनके साथ ये वाक़या हुआ। और अच्छा, पुलिस ने खैर इन तीनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार तो कर लिया है, बाकियों की तलाश भी जारी है। लेकिन हमें अगेन ये शिफ्ट हमारा करता है फोकस के भारत जो है वो दुनिया को ये बताता है कि हम कितना आगे जा रहे हैं और हम कितनी तरक्की कर रहे हैं। शाइनिंग इंडिया, वो जो उनका अनशाइनिंग पार्ट है ना, वो जब कोई गैर मुल्की दौरा होता है तो हमने देखा अभी दिल्ली में या गुजरात में जो पूरी कच्ची आबादी थी उसको पूरा कवर कर दिया जाता है और जो भी फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं उनको वो अपना जो सो कॉल्ड शाइनिंग इंडिया है वो दिखाते हैं। बट ये वाला जो इशू है, आज से कई साल पहले भी इस तरह के वाक़यात होते रहे थे। वो अपना एक हिंदी में लफ्ज़ कहते हैं अदिति देवो भवा कि जी आप आए हैं और आप हमारे जो है वो हमारी सराखों पे
لیکن اس طرح تو سر آنکھوں والے معاملات نہیں ہیں. اس کو کمپیئر کریں اگر ہم پاکستان سے, اور پاکستان میں روزی گیبریل جو ہے, جو سیاح تھیں جو یہاں آئیں اور باقاعدہ پاکستانی بن گئی ہیں, تو کمپیئر کریں تو ہمارا پلڑا اس پہ بھاری ہے. پاکستان از سچ اے سیف کنٹری فار سولو فیمیل ٹریولرز ایز ویل. اچھا, ساتھ میں یہ بھی یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں آ کر لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جی ہم نے جو پاکستان کے بارے میں سنا تھا ویسا ہم نے نہیں پایا, یہاں تو لوگ بڑے اچھے ہیں, بڑا خیال کرتے ہیں. لیکن انڈیا میں کیا ویسے آپ جو انٹرنیشنل سیاح آ رہے ہیں ان کو سیکیورٹی دینا کون سا مشکل کام ہے؟ کوئی بہت بڑی تعداد تو نہیں ہوگی کہ آپ انہیں سیکیورٹی فراہم نہ کر سکیں. تو خیال رکھیں, اس طرح کے واقعات آپ کے ملک کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. اچھا جی, خبر ایک ہے جو شامل کر لیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا شہباز شریف کو ٹیلی فون اور وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے. ساتھ ہی جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے مسئلہ کشمیر کا حوالہ دیا شہباز شریف نے, اور پاکستان کا جو موقف رہا ہے اس پر طیب ایردوان نے حمایت بھی کی ہے. اس دوران دونوں رہنماؤں نے سائپرس کے حوالے سے بھی گفتگو کی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہائی لیول اسٹریٹجی ڈائلاگ میں مل کر ہم سائپرس سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیں گے, اور ترکیہ نے ہمیشہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کی مذمت کی. انشاءاللہ پاکستان دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرے گا. ترکیہ نے ہمیشہ غزہ اور فلسطین کے تنازعات پر آواز بلند کی ہے. مسلم ممالک ترکیہ کے کردار کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. چلے جی, اب ذرا ملک کے کچھ مسائل کی بات کر لیتے ہیں, اور کچھ ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ جب بات کرتے ہوئے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ ہم اس طرح کے ایشوز کو ریلیٹ کرنے لگتے ہیں اپنے آپ سے, اپنے گھر میں موجود جو ہمارے ارد گرد بچے ہیں, یا جب ہم اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ہمیں بھی اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی آپ کو سن کے اب یہ تکلیف ہوگی کہ ملک میں بچوں سے زیادتی اور جنسی استحصال کے واقعات میں کمی نہیں آ سکی ہے. انفارچونیٹلی, بدقسمتی سے گزشتہ برس جو ہے بچوں سے زیادتی کے واقعات میں اضافہ دیکھا گیا ہے. الٹا یہ کام ہو رہا ہے کہ جہاں پہ ہمیں اپنی آنکھیں کھلنی چاہیے وہاں پہ ہم اور اس میں اضافہ دیکھ رہے ہیں. حالانکہ سارا ٹیلی ویژن, سارا پریس اور سول سوسائٹی سب چیخ کے اس پہ جو ہے وہ ہلکان ہو چکے ہیں. اس کی ایک ریزن یہ ہو سکتا ہے واقعات اب رپورٹ زیادہ ہو رہے ہوں, میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن اب سچویشن یہ ہے کہ مجموعی طور پر 4213 کیسز جو ہے رپورٹ ہوئے پچھلے سال, اور قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کے تعاون سے غیر سرکاری تنظیم جو ہے ساحل, اس نے ڈیٹا جمع کیا, ایک رپورٹ مرتب کی, اور انکشاف یہ کیا گیا کہ 2023 میں یومیہ 11 بچوں کے ساتھ زیادتی کی گئی. اب بہت کراہیت کے ساتھ ہم نے یہ سٹیٹس آپ کے پاس رکھے ہیں. یومیہ الارمنگ ہے یہ. اور اس میں جو مزید جو سٹیٹس آئے وہ یہ کہ متاثرہ بچوں میں 53% لڑکیاں ہیں اور 47% لڑکے تھے. 6 سے 15 سال کی عمر کے بچے سب سے زیادہ زیادتی کا نشانہ بنے ہیں. تو یہ تمام تر واقعات جی مختلف صوبوں سے ہیں جو ہمارے پاس اعداد و شمار آ رہے ہیں. اس پہ بات کر لیتے ہیں. غیر سرکاری تنظیم ساحل کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر منیزہ بانو ہمارے ساتھ ہیں. منیزہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور یہ ٹاپک ایسا ہے جس پہ بات کرتے ہوئے دل گرفتار رہتے ہیں ہم لوگ. یہ بتائیے گا, یہ واقعات بڑے ہیں, یہ وجہ ہے, یہ نمبرز ہمارے سامنے ہیں, یا یہ واقعات رپورٹ زیادہ ہو رہے ہیں؟ کیا ابھی تک آپ لوگوں کے پاس معلومات ہوئی ہیں حاصل؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ یہ عام طور پہ بہت چھپی ہوئی چیز ہے, اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ رپورٹنگ بڑھتی ہے تبھی ہمیں پتہ لگتا ہے, کیونکہ ہمارے کیسز جو ہم ریفر کر رہے ہیں وہ ہیں رپورٹڈ کیسز پہ. تو ڈیفینیٹلی رپورٹنگ سے یہ چیز سامنے آتی ہے, اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتنے اور چھپے ہوئے ہوں گے کیسز, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ سامنے نہیں آئیں گی ایسے ٹاپکس. منیزہ صاحبہ, ایک چیز جو کہ بڑی الارمنگ ہے, جب بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی باہر کے لوگ اس طرح کے کرتے ہیں چیزیں, لیکن اس طرح کے کیسز جو رپورٹ ہے آپ کی, اس میں بتایا گیا زیادہ تر رشتہ دار, خاندان یا قریبی افراد ہی ان چیزوں میں ملوث پائے گئے ہیں. آس پڑوس کے لوگ. جی, یہ کتنی خطرناک بات ہے. یہ بات تو یہ بالکل خطرناک ہے, اور بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس رسائی ہے بچوں تک نا, اس لیے یہ آسانی سے ان کو پکڑ سکتے ہیں. ٹرسٹ بھی ہے, کئی دفعہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں اپنے نیبر کو, اپنے رشتہ داروں کو. تو یہ انفارچونیٹ بات ہے, اور اسی لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کی اویئرنیس ہو اور آپ کو معلوم ہو کہ جی یہ کس طرح آپ نے اس کے اوپر نظر رکھنی ہے اس بات میں. تو ایک جو ویو چلی تھی جب زینب کا واقعہ ہوا تھا, ہم دیکھ رہے تھے بڑا فوکس تھا
मीडिया का भी फोकस था, फिर जो NGOs हैं उनका भी फोकस था, सिविल सोसाइटी का, कि बच्चों को स्कूल से बताएं गुड टच बैड टच क्या होता है, अपने पड़ोस पे नज़र रखें, आपके घर में कौन आ रहा है उस पर नज़र रखें। लेकिन आप समझती हैं कि वक्त के साथ साथ वो जो मुहिम थी उसमें कमी हो गई, वो अवेयरनेस देनी हमने बंद कर दी। सरकारी सतह पे क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? देखिए, सरकारी तौर पे तो वो ये है कि बहुत सारी कमीशंस हैं, ज़रा अलर्ट बन गया, लॉज आ गए। बात ये है कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अवेयरनेस लगातार होनी पड़ेगी। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आप इश्तिहार को एग्जाम्पल ले लें कि आपको 10,000 दफ़ा एक इश्तिहार देखते हैं तो तब आप कहते हैं कि जी ये चीज़ हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। ये इसका भी यही है कि जब तक बार बार ये बात सामने ना आए तो लोगों के जहन में बैठेगी नहीं ये बात। तो बिल्कुल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए। और मैम ये अवेयरनेस तो चले एक अलग लेवल पे है, बट चैरिटी बिगिंस एट होम। घरों में हमने इस पे बात करना छोड़ी, इस वजह से ये मामलात मज़ीद बढ़े। हमने कई ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे बच्चियाँ या बच्चे इस तरह के केस के बाद माओ के पास जाते हैं, और हमने कई ऐसे केसेस देखे माएँ उनको कहती है कि नहीं बेटा बस छोड़ो, अब जो भी हैं रिश्तेदार उन पे क्या। तो आपको लगता है कि घर से इस पे मज़ीद गुफ्तगू होनी चाहिए, मज़ीद बात होनी चाहिए? बच्चे बहुत छोटे हैं तो उनको ये गुड टच बैड टच वाली बात बतानी चाहिए, अगर बड़े हो रहे हैं तो उनको अपने पास बिठाएं, उनसे दोस्तों की तरह रवैया रखें, उनको दोस्त की तरह ये चीज़ें बताएं। तो ये सारी चीज़ें जी अवेयरनेस में ही आती हैं ना, कि वालिदैन को भी पता हो। और हम तो बहुत पेरेंटिंग स्किल्स पे भी बात करते हैं, इसीलिए जब हम तशद्दुद की बातें करते हैं तो हम कम्युनिटीज़ में ये भी बात करते हैं कि आपका रवैया बच्चों के साथ कैसा है। देखिए, अगर आप खुद ही उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गालियां दे रहे हैं या बुरा भला कह रहे हैं तो उस बच्चे का कॉन्फिडेंस कहाँ होगा कि आपको आके ऐसी बात बताएं। सो ये भी एक अवेयरनेस का एक हिस्सा है। बिल्कुल, और पेरेंटिंग भी बड़ा अहम रोल प्ले करती है। थैंक यू सो मच मुनीज़ बानो हमारे साथ थी। और मुश्तरका कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है एज ए सोसाइटी, चाहे इस पर कोई ड्रामा बने, कोई अवेयरनेस दी जाए, पब्लिक सर्विस मैसेज दी जाए, ये कैंपेन रुकनी नहीं चाहिए। बिकॉज बच्चों का अगर आपने तहफ़्फ़ुज़ देना है तो आपने मुआशरे में ये अवेयरनेस देनी होगी, घरों तक ये अवेयरनेस पहुँचानी होगी। और पेरेंट्स रादर देन इस मामले में बच्चों को डांटें या उनसे कुछ मुंह अपना वो बुरा कर लें, बिठाएं, उनको दोस्त बनाएं, और दोस्त की तरह अगर आप उनको समझाएं तो शायद ये मामलात और रुक सकते हैं। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के पार हाजिर होंगे तो मज़ीद स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस। गर्दी का वाकया है नीपा चौरंगी के करीब। कोचिंग सेंटर से IT कोर्स का सर्टिफिकेट लेने वाली तालबा पर टीचर ने तेजाब फेंका। अदरवाइज तो हम ये उलट मामला सुनते थे। इस बार टीचर जिन्होंने तालीम को फ़रोग देना है, बच्चों में इल्म फैलाना है, उन्होंने तेजाब फेंका। और पुलिस के मुताबिक लड़की के मामू की मुद्दत में तेजाब गर्दी का मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, और साथ ही बताया जा रहा है टीचर इफ्तिखार ने भांजी से बदतमीज़ी की। जबकि वो ये आगे बताते हैं जो मामू हैं कि मैं और बड़ा भाई फैज़ान उस वक्त साथ ही मौजूद थे, मगर मुश्तिल इफ्तिखार ने हम पर भी तेजाब फेंका। मेरे ख्याल से मुश्तिल से ज़्यादा इनका पूरी प्लानिंग से आए थे। इनका कोई टेस्ट कराना चाहिए इनका कि इनका दिमाग ठीक है या नहीं है। हम बात करेंगे इसी पे। नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर, ये क्यों ये उस्ताद जो कि नामनहाद उस्ताद ही हैं, अब क्यों उन्होंने तेजाब फेंका, मसला क्या है? आप बिल्कुल देखें, ये नीपा चौरंगी के करीब IT इंस्टीट्यूट है साहिल के नाम से, जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध से रजिस्टर्ड है, और यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट जिसमें लड़के लड़के शामिल हैं, ये IT कोर्स समेत मुख्तलिफ कोर्स करने के लिए आते हैं। तो ये अलीशा नाम की लड़की थी जिसके मुबैना तौर पर जो इफ्तिखार जो टीचर था उसकी जानिब से पहले भी कई मरतबा उससे दोस्ती की पेशकश की गई थी, जिसके बाद गुज़श्ता रोज़ जो इस तरह का ये वाक़या पेश आया 2 रोज़ कबल, इसके अंदर उस लड़की को इसने काफ़ी देर से बुला कर रखा हुआ था। अब वहाँ पर ये सिर्फ 3 नहीं बल्कि एक चौथी खातून भी ज़ख्मी हुई, जिसने हमें खुद बताया, और वो गुलिस्तान जौहर की रिहायशी हैं, जो अस्पताल नहीं गई बल्कि डायरेक्ट अपने घर गई थी। उनकी जानिब से हमें पूरा किस्सा बताया गया कि इस लड़की को काफ़ी देर से बुलाकर बिठाकर रखा हुआ था, और इस टीचर की जानिब से जब इस तरह की बात की गई, बदतमीज़ी की गई, तो इसने अपने मामू को शिकायत की। उसके बाद ये
गई और अपने मामू नमान और फैज़ान उनको साथ लेकर जब इंस्टीट्यूट आई और वहाँ पर जब इनकी इस टीचर से बहस हुई तो उसने उसी वक्त जो टेबल के नीचे तेज़ाब की बोतल छुपा कर रखी हुई थी उसने उसी वक्त खींच कर मारी, जिससे न सिर्फ नुमान और फैज़ान और अलीशा बल्कि जो पीछे बैठी हुई खातून थी वो भी IT कोर्स करने आती है, वो इसमें ज़ख्मी हुए। झुलस कर इन तीनों को तो फौरी तौर पर बस वार्ड मुंतकिल किया गया सिविल अस्पताल के। हाँ। और इन्होंने उसी वक्त उस टीचर को भी पकड़कर अजीज़ भट्टी थाने के हवाले किया। हाँ। लेकिन जो इस तरह के इंस्टीट्यूट है यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नहीं रखा जाता और इस तरह के दर्जनों इंस्टीट्यूट है जो हैं तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध से रजिस्टर्ड, लेकिन जिनके ये डोमेन में आते हैं, जिनका काम है कि यहाँ पर जाकर इनका माहौल देखा जाए। टीचर के इस एक्ट पर इंतजामिया का क्या की जानिब देखिए इंतजामिया की जानिब से ताहाल कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया जिससे पता चल सके कि इससे पहले उनके पास कितनी शिकायत आई थी। पुलिस की जानिब से CCTV भी मांगी गई है। अजीज़ भट्टी थाने में इस वक्त भी जो गिरफ्तार टीचर है वो मौजूद है। मुकदमा बाकायदा तौर पर तेज़ाब गर्दी का दर्ज हुआ है और उसके अंदर अगर इस पर पुलिस तफ्तीश सही तरीके से करे तो इस मुलजिम को सज़ा से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि उसने अपनी पूरी कोशिश की थी कि इस लड़की का जो कैरियर उसकी लाइफ बर्बाद कर दे। नज़ीर ये बच्ची को ज़ख्म कहाँ आए हैं, किस नौइयत के हैं? देखिए उसके हाथों पर और घुटने पर जिस्म पर कुछ निशान आए, लेकिन जो उसने उसका चेहरा ख़राब करने की कोशिश की थी उसमें वो तकरीबन नाकाम रहा है। लेकिन इस वाक़े में 2 ख़वातीन और 2 मर्द झुलसे हैं और पुलिस को चाहिए कि इसकी तगड़ी तफ्तीश करके इस मुलजिम को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात पेश ना आए, क्योंकि ऐसी दर्जनों बल्कि सैकड़ों ख़वातीन हैं जिनकी ज़िंदगियाँ इसी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं और जो जुनूनी अफराद है वो समझते कर उनका नहीं तो फिर किसी का कोई नहीं हो सकता, तो इस बात को भी गलत करार देना चाहिए। ठीक है नज़ीर, हम आपसे इस बारे में फॉलो अप लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच इस स्टोरी के हवाले से बताने के लिए। माशरे में क्या क्या हो रहा है ये आप देखें और टीचर का ये किरदार बड़ा इस पे अफसोस का मैं इजहार करूँगी, बिकॉज वाकई ये नज़ीर की बात बड़ी मैटर करती है कि जब ऐसे लोगों को हायर किया जाता है तो उनका पूरा बैकग्राउंड चेक देखना चाहिए, उनका पूरा प्रोफाइल देखना चाहिए। ये एक केस नहीं लगेगा, ये तो हैरेसमेंट का भी केस है। पहले ये जो मामलात होते हैं कि जी पहले दोस्ती के पैगामात और इस तरह की चीज़ें, तो ये तो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। बाय द वे ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये टेफ्टा के अंदर आते, टेक्निकल जो बोर्ड है उसके अंदर लाजमी आएगा। प्लस ये कि टीचर इनको ना ही कहा जाए, इंस्ट्रक्टर होते हैं इन इदारों में, तो इनकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या सोच के इनको रखा जाता है, क्या इनका बाकायदा कोई प्रोफाइल चेक होता है, नहीं होता। वल्लाह आलम इस पे तो मामला जो है बहुत ही ज़्यादा। उम्मीद ये करते हैं और शुक्र अल्लाह का ये हम करते हैं कि ये जो बच्ची है इसको इतने ज़्यादा ज़ख्म नहीं आया और चेहरा अल्हम्दुलिल्लाह बच गया। इस तरीके की चीज़ों को जो है हमें मज़ीद ये कितनी अलार्मिंग बात है कि वो बंदा पूरी प्लानिंग के साथ बैठा हुआ था और उसके पास तेज़ाब भी था। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं, मुख्तलिफ टॉपिक भी कवर करने होते हैं। सेहत की बात नहीं की हमने आज, सेहत से ही मुतालिक बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं ओबेसिटी की। ओबेसिटी एक ऐसा मसला बन गया है जिसकी वजह से जो लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मज़ीद बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है और इस वक्त मोटापे को दुनिया में सेहत के हवाले से सबसे बड़ा मसला करार दिया जा रहा है। और आज का दिन यानी 4 मार्च का दिन हर साल पूरी दुनिया में मोटापे के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है, यानी ओबीस लोगों के हवाले से, ताकि लोगों को आगाही दी जा सके कि कितनी ज़्यादा इससे आपको मुश्किलात हो सकती हैं। हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, फालिज हो सकता है, दिल के अमराज हो सकते हैं, तो बहुत सारी जानलेवा बीमारियों का सबब बनता है ये मोटापा। एब्सोल्युटली, और बीमारियों की जड़ जो है ना वो यहीं से शुरू होती है, इससे फिर डायबिटीज़ और डायबिटीज़ से फिर दीगर चीज़ें आपकी सारी छिड़ जाती हैं। और पाकिस्तान अब इनमें कहाँ स्टैंड करता है, हमारी सेडेटरी लाइफस्टाइल जो है वो कितनी है और हम इसको किस तरीके से हम हमेशा डाइट पे फोकस करते हैं जो कि 70 to 80% होता है। आपकी एक्सरसाइज जो कि बड़ा ज़रूरी है, सुबह अगर आप थोड़ा वॉक कर लें, थोड़ी गीली घास पे। बिकॉज ऑफ लाइक सोशल मीडिया, मोबाइल की एप्स आपके पास हैं तो आप बस बैठे ही रहते हैं, मोबाइल में झुके ही रहते हैं, तो इस वजह से हमारी वो एक्टिविटीज खत्म हो गई हैं जो कभी हुआ करती नहीं। एब्सोल्युटली, इस पे हम अब जरा बात कर लेते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं फिजिकल ट्रेनर और जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन तारिक जफर साहब। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो वेलकम टू बाखबर सवेरा। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और तारिक भाई के जो सर है ना वो बहुत से, मैं आपको ये बता दूं, इनके सर बहुत सारे बिल्डर्स को कराची के तैयार करने का सहरा भी जाता है। तो तारिक भाई अब ज़रा हम ये जानना आपसे ज़रूर चाहेंगे
کہ جب پاکستان جیسا ملک جہاں پہ ویسے ہی اتنی بیماریاں ہیں, اب موٹاپا جو ہے وہ کتنی خطرناک بیماری ہے اور دیگر کتنی بیماریوں کو جنم دیتا ہے, ورزش سے, ریگولر ایکسرسائز سے ہم اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال, بہت اچھی بات شرط کے حوالے سے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر مرد عورت کو 30-35 سال کے بعد 24 گھنٹے میں 40 منٹس ضرور اپنی صحت کو دینا چاہیے. اس کی بیسک وجہ یہ ہے, اگر جان ہے تو جہان ہے. بالکل. کیا کریں گے پیسے, کیا کریں گے دولت, یہ سب کچھ رہ جانی ہے اگر آپ اپنی صحت کا خیال صرف 24 گھنٹے میں 40 to 45 منٹس. اچھا, اوبیسٹی ہمارا انٹیک اتنا ہے, فرض کریں آپ کا میں مثال دیتا ہوں, آپ کا ڈیلی انٹیک ہے 600-700 کیلوریز, ٹھیک ہے, اور برننگ آپ کی 0 ہے, تو پھر اسپتال بھرو, گراؤنڈ خالی کرو. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اسپتال خالی کرو, گراؤنڈ بھرو. ہر مرد عورت کو کم از کم 40 to 45 منٹس ایسی ایکٹیویٹی کرنی چاہیے جس سے اس کی ہیلتھ اویئرنیس ہو. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جم کریں, کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی, جیسے آپ کا ہارٹ بیٹ ابھی نارمل چل رہا ہے, نارمل سے آپ نے اس کو فاسٹ کرنا ہے 45 منٹس. چاہے آپ بیڈمنٹن کھیلیں, چاہے کرکٹ کھیلیں, چاہے سوئمنگ کریں, ہارس رائڈنگ کریں, اور جم از مدر آف آل دا گیمس. الحمدللہ کراچی میں, پاکستان میں اتنا ابھی ہیلتھ کے حوالے سے اویئرنیس ہے کہ باقاعدہ ہر جم میں ٹرینر ہیں, انسٹرکٹرز ہیں, ڈائٹ پلان آپ کو بتائیں گے, اور وہ کیلکولیشن آپ کو بتا دیں گے کہ یہ آپ کا انٹیک ہے, یہ آپ نے برننگ کرنی ہے. اور آپ فرض کریں سارا دن کوئی گنتی بیلچا, کوئی ایسی کثرت کا کام نہیں کر رہے ہیں, بیٹھے ہیں, دماغی تھکاوٹ ہو جاتی ہے. اگر وہ 45 منٹ آپ ایکسرسائز کریں, پلس پوائنٹ ایک تو آپ مینٹلی ریلیکس رہیں گے, اور دوسری بات یہ کہ آپ کی فٹنس رہے گی. اچھا طارق صاحب, ایک چیز یہ کہ اوبیسٹی پاکستان میں اتنا بڑا مسئلہ رہی نہیں ہے جتنا ہم اسے ویسٹرن کنٹریز میں دیکھ رہے ہیں, امریکہ میں دیکھتے ہیں, جنک فوڈ. لیکن اب یہ کلچر ہمارے یہاں بھی آ گیا ہے, تھینکس ٹو جو آن لائن ہم فوڈ منگا لیتے ہیں, ساری چیزیں. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کی اویئرنیس ضروری ہے کہ ہم کتنی ڈائٹ کا کیا خیال رکھیں. اور کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں, ٹین ایجر, جنہیں یہ شوق چڑھ جاتا ہے جی کہ بس اب ہم نے اپنی باڈی بنانی ہے, تو اس چکر میں وہ سمجھتے ہیں ہم جتنا کھائیں گے اتنی ہماری باڈی اچھی ہوگی. تو یہ مت ہے, غلط ہے. نہیں, غلط بات ہے. بس مختصر بات یہ ہے کہ آپ کا انٹیک کیا ہے اور اپنی برننگ کتنی کرنی ہے. اور اویئرنیس الحمدللہ ہمارے ملک میں اتنی آ گئی ہے, کم از کم کتنے جم ہوئے ہیں, کتنے جم ہیں کراچی میں, پاکستان میں پورے, اتنی اویئرنیس آ گئی ہے. پھر اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جیسے بے روزگاری بڑھ گئی ہے بہت زیادہ نا, جم ایک ایسے کاروبار ہے, ایک ایسا سسٹم ہے کہ اگر آپ فرض کریں آپ جم کرنا چاہیں, جم بنانا چاہیں, بہت آسان طریقے سے آپ جم بنائیں. جو آپ کا انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کے پرمیسز میں ہے, اور وائٹ کالر کام ہے, ہر چیز ریکویسٹ پہ ہوگی. اگر آپ جم اونر ہو, اگر کوئی ایڈمیشن کرنے آئے گا بھی ریکویسٹ, اگر آپ کچھ ٹرینر ہو آپ پھر ریکویسٹ, پھر آپ اس کو سکھاؤ گے. تو ایک بہت اچھا کمائی کا بھی ایک بہت اچھا ذریعہ ہی ہے. بلکہ اب تو طارق بھائی ایسا ہو گیا کہ اب تو باقاعدہ آؤٹ ڈور ورک آؤٹ ہو رہے ہیں, ہم بالکل باہر آؤٹ ڈور بھی ہے, اور مشینیں آؤٹ ڈور بھی لگتی ہیں جموں. میں بھائی پھر سے بول رہا ہوں, خدا را اسپتال خالی کرو, گراؤنڈ بھرو, اور فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ کرو. ماسیوں کو گھر سے باہر نکالو, خود پوچھے کرو, خود صفائی کرو, خود گھر کا کام کرو. باہر ممالک میں جاتے ہیں نا, تو وہاں تو اس طرح کے ہمارے خواتین ناراض ہو جائیں گی اس بات پہ جو آپ نے کہا کر کے فٹ رہیں گے. میں تو یہ بولتا ہوں, اگر کسی کی بیوی موٹی ہو نا, فوراً اس کو دھمکی دیا جائے کہ اگر نہیں ہو میں فٹ لڑکی سے شادی کروں. اور اگر میاں موٹا ہو تو پھر کیا؟ میاں فٹ رہتے ہیں ہمیشہ, باہر کا اتنا کسرت کرتے ہیں, فٹ رہتے ہیں. یہ ایک پوائنٹ ہے ڈیبیٹ کا. لیکن طارق بھائی ایک چیز آپ سے بس ہم جاننا چاہیں گے, اب ہم ڈائٹ والی چیز پہ بھی آ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک چیز کرتے ہیں, دوسری چیز اسکپ کر لیتے ہیں. اگر جم کر رہے ہیں تو پھر وہ ڈائٹ پہ فوکس نہیں کر رہے, ڈائٹ کر رہے ہیں تو سمجھتے کہ بس ٹھیک ہے, اس سے بندہ صرف ڈائٹ کرے تو آپ کی جو ہے نا جسم لٹک جاتا ہے. اس چیزیں دونوں چیزیں, مسل ٹریننگ اور ڈائٹ, یہ دونوں کا کمبینیشن کتنا ضروری ہے؟ اتنا ضروری ہے. فرض کرو ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی, 3 مہینے سے لگی ہے, کہ طارق بھائی میرا ویٹ کم ہی نہیں ہو رہا ہے. میں نے کہا بیٹھو ڈائٹ ڈسکس کرو. میں نے کہا کیا بولتے, دن کے 4 آم بھی کھاتی ہوں. 4 آم, دیکھو نا, یہ تو پھر نہیں ہوا. منہ کو زب لگانا پڑے گا. کیلکولیٹو ڈائٹ, الحمدللہ ابھی ہمارے معاشرے میں اتنی ایجوکیشن کا لیول زیادہ ہو گیا کہ آپ نیوٹریشنسٹ کے ساتھ بات کریں, جم کا جو انسٹرکٹر ہے وہ آپ کو ڈائٹ پلان دے گا, بہترین ڈائٹ پلان دے گا. بس کوشش کریں
24 घंटे में 45 मिनट्स अपने सेहत को दें खुदारा। सेहत को दें से मुराद है कि एक्सरसाइज करें, चलें फिरें, और अगर आप जिम अफोर्ड नहीं कर सकते, जिम जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वॉक करें। मॉर्निंग वॉक इज़ द बेस्ट। मॉर्निंग में नहीं कर सकते तो शाम में वॉक करें, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखें। और 4 आम की जो आपने बात की, आम का सीज़न आता है ना, तो किसी के मुंह को जिप नहीं रखता। 4 ना करें, 2 पे आ जाएं, आहिस्ता आहिस्ता कम कर लें। अरे भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो वही बात, जान है तो जहान है। अगर आप पूरे 24 घंटे में अपने लिए आधा घंटा भी नहीं निकाल सकते तो फिर आप पता नहीं क्या कर सकते। बिल्कुल, अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, बिकॉज ओल्ड एज में फिर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अब तो यंग एज में भी लोग मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना। थैंक यू, सो नाइस, थैंक यू। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा, और इससे पहले कि हम दीगर मौजूआत की जाने बढ़ें, एक अहम खबर। सदारती उम्मीदवार आसिफ जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। फारूक एच नाइक एडवोकेट ने कहा कि आसिफ जरदारी के कागजात नामजदगी पर किसी ने एतराज नहीं किया। जाहिद मशवानी आगाह कीजिए। भारतीय उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है, और इत्तेहादी जमातों की जानिब से फारूक एच नाइक, सेनेटर शहादत अवान इलेक्शन कमीशन में पेश हुए हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद खाना चकजई भी वहाँ पे मौजूद हैं। मलिक आमिर डोगर, शेख वकास अकरम और दीगर भी उनके हमरा वहाँ पहुँच चुके हैं। सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी बकौल फारूक एच नाइक के वो मंजूर हैं, और आसिफ जरदारी के कागजात पर कोई एतराज़ आयद नहीं किया गया, और उन्होंने ये दावा भी किया कि उनके पास, यानी साबिक सदर आसिफ जरदारी जो उम्मीदवार हैं और इत्तेहादी जो जमातें हैं, उनके पास नंबर पूरे हैं। और आसिफ जरदारी के बारे में उन्होंने ये भी दावा किया कि दूसरी मरतबा वो सदर मुंतखब होंगे। ताहम जांच पड़ताल आज मुकम्मल कर ली जाएगी, जिसके बाद उम्मीदवारों के बारे में मालूम हो सकेगा कि किस उम्मीदवार पर क्या एतराज़ात सामने आए हैं। जी ठीक है, जाहिद मशवानी आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। चलें तो अब ज़रा कुछ ऐसी आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जो आपकी मालूमात में भी इजाफ़ा करेगी और हमारी मालूमात में भी। और दुनिया भर में फजला जो है, यानी जो ह्यूमन वेस्ट है या वेस्ट की हम बात कर लें, वो 2.3 अरब टन से बढ़कर 2050 तक 3.8 अरब टन तक बढ़ने का इम्कान है। 2050 तक ये यहाँ तक इसके नंबर चले जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के जो माहौलियाती प्रोग्राम है उसने एक रिपोर्ट बाकायदा तौर पे जारी की और ख़तरे की घंटी बजा दी है। नदी नाले होते हैं, उनमें एक बहुत बड़ा सा जाल लगा देते हैं जिसमें जो पानी होता है उसका रिसाव हो जाता है, और बाकी जो अगर कोई, हम तो सिर्फ फुसले की बात कर रहे हैं, अगर ओवरऑल वेस्ट की बात करें जिसमें कचरा भी आ जाता है, प्लास्टिक बैग्स एंड दिस एंड ऑल दैट, तो जी वो सारा उसमें वो कैप्चर कर लेते थे। कैप्चर करने के बाद उसको बाहर निकाल देते थे, वहां से उसको रिसाइकिल कर लेते थे। लेकिन हम पता नहीं कब उन नेशंस की फहरिस्त में खड़े होंगे। आप ये देखें कि जगह जगह रिसाइकलिंग मशीन्स लग गई हैं, लोग जाके प्लास्टिक की बॉटल्स उसमें डालते हैं और उसकी जगह उन्हें कुछ कॉइन्स मिल जाते हैं, कुछ पैसे मिल जाते हैं। तो ये इस तरह की करके रिसाइकलिंग से बहुत कुछ किया जा सकता है। अच्छा, इसी के साथ अब आपसे इजाजत चाहने का वक्त आ गया है। तकरीबात का सिलसिला जारी है, लेकिन शो का जो है वो अब सिलसिला खत्म हुआ जा रहा है। जी, हम आपसे इजाजत लेंगे, कल दोबारा हाजिर होंगे कुछ नई मौजूआत के साथ, कुछ नई स्टोरीज के साथ। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।